اور بطون نبوت کی صفت موجود ہوتی ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو بطون نبوت تو ہے، لیکن ظہور نبوت فقط اور فقط ذات سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس لیے کہ قرآن مجید میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 میں یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اور اسی میں ہے فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لاؤ ایک اللہ پر ایک رسول پر۔ اب جب حضور علیہ السلام کی بعثت ہو گئی، دور نبوت ان کا ہے، تو اب نبوت جو نبی پاک اس پر ایمان لانا ہے، کسی اور کی نبوت پر ایمان نہیں لانا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ان کا ظہور نبوت نہیں ہوگا، وہ حضور کے امتی کے طور پہ آ کر خدمت کا فریضہ سر انجام دیں گے۔ یہ میرا جواب ہے۔ تو نبی نہیں ہوں گے نا، پھر یہ ہوا نا اس کا مطلب ظہور بھائی نبوت ایک ظہور نبوت بطون نبوت، ٹھیک ہے نا، یہ آپ کرتے رہیں اپنی طرف سے، ہمیں بس اتنا بتائیں کہ جب وہ آئیں گے نبی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، یہ بتائیے بس، کہ اسم نبی کا اطلاق ان پر ہوگا کہ نہیں ہوگا، بس یہ بتائیے۔ ان کا دور نبوت نہیں ہوگا۔ کیا ہوتا ہے دور نبوت؟ کیا ہوتا ہے دور نبوت بھائی؟ بتاتا اس میں ہوں، کیا ہوتا ہے بتاؤ۔ قرآن سے جواب دوں، قرآن پاک سے۔ ہاں پیش کیجیے۔ ہاں، سورہ اعراف، یہ جو ہے نا دور نبوت، یہ تعین کرتا ہے قرآن مجید۔ قرآن پاک حضور علیہ السلام فرماتے ارسلت الی الخلق کافہ، اور پھر حضور علیہ السلام کو خود رب العالمین نے فرمایا قل، حبیب اعلان کر دو، یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اب جس نے خدمت سر انجام دینی ہے وہ حضور علیہ السلام کے امتی کے طور پہ وہ خدمت سر انجام دے گا۔ اب اس کا دور نبوت و رسالت نہیں ہے، نبی نہیں ہوں گے، یعنی اس کا مطلب وہ جی بولیں آپ۔ نبی نہیں ہوں گے، اس کا مطلب میں نے تو یہ جملہ کہا ہی نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہوں گے؟ نبی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، یہ میرا سوال ہے۔ وصف نبوت سے متصف ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، یہ بتائیے۔ ان کا ظہور نبوت نہیں ہوگا، بطون نبوت ہوگا۔ نبی تو ہوں گے نا، بطون نبوت ہونے سے نبی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ان کا ظہور نہیں ہوتا، وہ اعلان نہیں کریں گے کہ میری نبوت پر ایمان لاؤ۔ یہ کیسے، یہ کہاں سے آپ نے استدلال کیا کہ بھائی وہ اعلان نہیں کریں گے؟ میں کہتا ہوں کریں گے اعلان، وہ تو چیخ چیخ کر کہیں گے، وہ مینارے پر اترتے ہی سب سے پہلی جو بات کہیں گے وہ یہی کہیں گے انا النبی۔ اب بتائیے، مجھے بتائیے کہاں لکھا ہوا انا نبی، بتائیں آپ بتائیے مجھے کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ نہیں کریں گے اعلان؟ مجھے انا نبی دکھا دیں حدیث کے ذریعے۔ مجھے بتا دیجئے کہاں کہیں گے کہ وہ بھائی میں نبی نہیں ہوں، میں نبوت کا کوئی دعویٰ نہیں کرتا۔ آپ یہ قائم رہیے، مجھے حدیث میں دکھائیے انا نبی دکھائے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ مجھے دکھائیے حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے وہ اعلان نبوت نہیں کریں گے، وہ نہیں کہیں گے خود کو انا النبی۔ نامور مبلغ اور مربی صاحب، اب آپ نے سارے جہان کے ختم نبوت کے سب سے بڑے محافظ سید ظفر اللہ شاہ صاحب۔ جی مجھے آپ جب مکمل فرما لے تو میں عرض کرتا ہوں آپ کو۔ ہاں میں یہی پوچھ رہا ہوں بھائی، جس طرح سے ایک لفظی بات آپ نے کہی اسی طرح سے ایک لفظی بات میں نے بھی کہہ دی ہے کہ جو اب وہ اتریں گے تو کہیں گے اچھا مجھے، اور آپ میری ایک بات سنیں، سید ظفر اللہ شاہ صاحب دلیل کیا صرف میرے ہی ذمے ہے؟ آپ کے ذمے صرف دعوے ہیں، دلیل نہیں ہے آپ کے ذمے؟ دعویٰ آپ نے کیا ہے کہ وہ یہ کہیں گے، اور آپ نے کیا چنے بیچے ہیں؟ آپ نے بھی تو دعویٰ کیا ہے، یہی کہا ہے نا کہ بھائی وہ نہیں کہیں گے کہ بھائی میں نبی ہوں، وہ دعویٰ نبوت نہیں کریں گے، یہ آپ نے کہا ہے نا، دعویٰ کیا ہے نا آپ نے۔ یہ کیا ہے اس کی دلیل؟ کہاں سے پڑھا ہے آپ نے کہ بھائی وہ دعویٰ نہیں کریں گے؟ آپ مجھے ٹوکیں گے تو نہیں، بولنے دیں گے نا؟ بالکل بولیں، لیکن جو پوچھا ہے اس کا جواب دینا آپ۔ اچھا گزارش سیفی صاحب، اب آپ حدیث چھوڑ کے چنے پہ آ گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ چنے بیچیں، آپ ایسا کرتے ہیں، چنے ہی بیچ رہے ہیں آپ چنے ہی بیچ رہے ہیں بھائی، اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ مولوی کا کام ہی یہی ہے چنے بیچنا، اور کیا کرتا ہے وہ؟ دلیل تو ہوتی نہیں اس کے پاس کوئی، دعوے ہوتے ہیں، ایک پوٹلی ہوتی ہے اس میں دعوے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، جس طرح سے ہمارے یہاں پہ وہ مودی جی کے لیے مشہور ہے نا، وہ ایک ٹوکری لے کر پھرتے ہیں، اس میں لکھا ہوا تھا جملے لے لو، جملے ہوتے ہیں ان کے پاس، ہوتا کچھ نہیں۔ اسی طریقے سے آپ کے پاس بھی ایک پٹاری ہے، اس میں دعوے ہیں، اس میں دعوے ہیں صرف، آپ ہی تو کہہ رہے بولو، تو بول رہا ہوں میں۔ اچھا سیفی صاحب نے غلط بیانی کی تھی کہ میں نے کیا غلط بیانی کری بھائی؟ میں بتاتا ہوں، آپ نے مجھے انا نبی نہیں دکھا سکے آپ حدیث میں، آپ مجھے نہیں دکھا سکے کیونکہ آپ مجھے نہیں دکھا سکے کہ عیسیٰ علیہ السلام دعوے نبوت نہیں کریں گے۔ اور آپ نے کیا کیا تھا؟ ارے آپ نے کیا کیا تھا؟ آپ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام دعوے نبوت نہیں کریں گے، یہ کیا ہے آپ کا؟ یہ کلیم ہے کہ نہیں ہے؟ میں آپ دلیل دیتا ہوں نا۔ ہاں دیجئے۔ اب میں آیات قرآنی سے آپ کو جواب دیتا ہوں، اگر آپ خاموش رہیں تو ٹوکیں گے، نہیں تو چلیں پیش کریں۔
اپنے وقت میں بولیے گا سیفی صاحب، اور مائک میوٹ کریں تھوڑا سا، شور آ رہا ہے، مائک میوٹ کریں. نہیں میری طرف سے نہیں ہے یہ، کس کی طرف سے یار؟ پتہ ہوسٹ نہیں کس صاحب کی کون طرف سے. ہے؟ ہوسٹ یہ صاحب کون ہے اے ذرا واہ، میوٹ. یہ بیچ میں دوبارہ تم نے مائک کھولا نا، میں اتار دوں گا نیچے. جب تمہاری بات نہیں نہ ہو رہی چپ کر کے مائک میوٹ بند کر کے بیٹھے رہو. دو بندے بات کر رہے ہیں، کتنی دفعہ آپ کو کریں ریکویسٹ دوبارہ مائک نہ کھولنا. قابل صد احترام محترم مربی جناب اعظم، مربی اعظم سیفی صاحب، مربی اعظم مربی اعظم مجھے دیکھیں میں کتنا ٹائٹل دے رہا ہوں آپ کو، دیکھ لیں کتنا میں نے تو ختم ہی کر دیا، تمام جہان کا بتایا میں نے آپ کو. سب سے بڑا ختم نبوت کا معاون اچھا سید ظفر اللہ شاہ. تو مجھے بولنے دے گا. اب سب سے بڑے اچھا بولو 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 سب سے بڑے کو آپ بولنے دیتے نہیں یار، زبان بندی بولو کر دیتے یار، ہیں. بولو یار، زبان بندی نہ کریں نا. بولو بولو یار، بولو. اب کیا لکھ کے دوں؟ اچھا دیکھیں جناب، انہوں نے کہا تھا کہ انن نبی، اب اس سے یہ پھر گئے کہ انہوں نے مجھے دکھانا تھا لیکن یہ الفاظ نہیں دکھا سکیں گے، اس لیے گھبراہٹ کا شکار ہو گئے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا میں نے دعویٰ کیا میں اس کی دلیل قرآن سے دیتا ہوں، اس لیے کہ وہ کیوں نہیں کہیں گے، کیونکہ قرآن کی یہ آیت موجود ہوگی کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اسی آیت کے اندر یہ موجود ہے فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور ایک رسول پر. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، اب دور نبوت کے اعتبار سے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہم نے نہیں لانا. یہ میں نے دلیل دے دی. اب آتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو قرآن کی کوئی آیت ہے ان کا تعین کر رہی ہے؟ میں پڑھتا ہوں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ. اب عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ایمان لانا ہے بطور امتی کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس لیے ان کا جو ہے بطون نبوت ہوگا. زور نبوت کس نے ختم کیا؟ حضور کے سراج منیر کے آنے پر. جب حضور کا دور نبوت و رسالت ہو گیا تو اب کسی اور کا دور نبوت و رسالت نہیں ہوگا. وہ اپنی نبوت کی ذمہ داری ادا کرنے نہیں آئیں گے، بلکہ نبی پاک کے خلیفہ، عادل، حاکم، مقصد کے طور پہ دوبارہ آ کر زمین پر فریضہ سر انجام دیں گے. میں نے آیات قرآنی سے ثابت کیا. اچھا چلیں ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے، ایک منٹ بند میوٹ کرے ذرا اپنا. اچھا وہ براہین بھائی، وہ جو گروپ ہے نا، جی جی براہین بھائی ہاں گروپ ہے نا، وہاں میں نے ایک فولڈر سینڈ کیا ہے، ذرا اسے اوپن کر سکتے ہیں آپ؟ کھول یہ لیتے ہیں ذرا سیفی بھی بھائی. میں سید ظفر اللہ شاہ صاحب کو ذرا بتا دو اس کو. کون سا پیج چاہیے؟ لیپ ٹاپ پر اوپن کریں، اس میں نا ایک یلو سے کلر کا پیج ہے. موبائل پہ کھول دیتا ہوں جو ایرو والا تھا. ہاں ہاں ایرو والا جو ہے وہ کھول دو ذرا. میں کھول دیتا ہوں. اچھا سیفی بھائی، یہ جتنی دیر یہ بات ہو رہی ہے، میرا ایک سوال ہے. جب حضرت عیسیٰ واپس آئیں گے تو عیسائیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتاتے ہوئے وہ کیا دلیل دیں گے کہ میں نبی نہیں ہوں، آپ میری بات مانو؟ وہ غیر نبی پہ ایمان لے آئیں گے عیسائی جو ہیں؟ صحیح بات. ابھی نہیں رک جائے نا. اب دیکھیں جی قرآن کریم کے اندر سن لینا ہاں یہ وہ کون ہے؟ اب بس چپ ہو جائیں، وہ کوئی نہیں، ابھی میں بتا دوں گا کون ہے وہ. ادھر سنیں. دیکھیں جی قرآن کریم کے اندر جو آیتیں آپ نے پیش کی ہے ان میں کہیں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ کہیں گے کہ بھائی میں نبی نہیں ہوں، یا وہ دعوی نبوت نہیں کریں گے. یہ جتنی بھی بات آپ نے کی ہے وہ استدلالن کی ہے، یہ آپ نے سمجھا ہے، حالانکہ قرآن کریم کی ان آیات سے یہ ثابت نہیں ہوتا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمام جہانوں کے لیے رسول ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ کہیں گے کہ میں نبی نہیں ہوں، یا وہ یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ بھائی میں اب دعویٰ نہیں کروں گا نبی ہونے کا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے نبی ہے. اسی طرح سے جو آپ ایک ابھی سنیں نا، ابھی یہ سنبھال کر رکھیں بھیا تمام. ارے میں ابھی بتاؤں گا نا آپ کو. آپ کا اجماع پیش کروں گا آپ کے سامنے. فکر نہ کریں نا، منکر ہیں آپ بھائی، تمام امت کے اجماع کے منکر ہیں آپ. وہ پیش کروں گا آپ کے سامنے. کچھ نظر نہیں آ رہا. اب پگڑی کو تھوڑا سا اوپر کو کریں نا، پھر نظر آئے گا. وہ آنکھوں پہ بالکل آ رہی ہے آپ کی. مطلب پگڑی ہو تو نظر نہیں آتا. وہ پوری آنکھوں پر رکھ رکھی ہے آپ نے. اب آپ پھر پگڑی پر اٹیک کر رہے ہیں نا. ارے سن تو لینا، ابھی بات سنے نا میری ٹرم میں نہ بولے نا، نظر آ جائے گا سب کچھ. ابھی تو پتہ نہیں کیا کیا ہوگا آپ کا. ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا،
آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اچھا، قرآن کریم کے اندر واضح الفاظ موجود ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام یہ بات کہیں گے کہ میں نبی ہوں. کیوں؟ کیونکہ قرآن کریم خود یہ بات کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے یہ بات کہی کہ یہ نبی ہے جب تک یہ زندہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب اس آیت پر پہنچیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ خود کو نبی کہیں گے. قرآن کریم پڑھیں گے، ان کی زبان سے یہ باتیں بار بار بنی نوع انسان کے لیے نکلیں گی، ان کے سامنے یہ بات پیش کی جائے گی کہ مل مسیح ابن مریم اللہ رسول، کہ مسیح ابن مریم صرف ایک رسول ہے. لوگو سن لو، مسیح ابن مریم صرف ایک رسول ہے. ٹھیک ہے نا؟ پھر یہ بھی وہ کہیں گے کہ رسولاً الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے رسول ہیں. وہ کلیم کریں گے اس بات کا. قرآن کریم خود اس بات کے اوپر شاہد ہے. ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ سنیے، آپ کا اجماع کیا کہتا ہے. وَقَدْ انْعَقَدَ إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ عَلَىٰ أَنَّهُ يَنزِلُ وَيَحْكُمُ بِهَٰذِهِ الشَّرِيعَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ وَلَيْسَ يَنزِلُ بِالشَّرِيعَةِ مُسْتَقِلَّةٍ عِنْدَ نُزُولِهِ مِنَ السَّمَاءِ وَإِنْ كَانَتِ النُّبُوَّةُ قَائِمَةً بِهِ وَهُوَ مُتَصِّفٌ بِهَا، کہ اس بات پر امت کا اجماع منعقد ہو چکا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو شریعت محمدیہ کے مطابق فیصلے دیں گے اور اپنے نزول کے وقت کوئی مستقل شریعت نہیں لائیں گے، اگرچہ ان کی نبوت قائم ہوگی اور وہ نبوت سے متصف ہوں گے. ٹھیک ہے جی؟ ہاں جی سید ظفر اللہ شاہ صاحب. اچھا جی، تھوڑا سا اور نیچے کو لے کر آئے، ان کے ختم نبوت کے مجاہد صاحب کا بھی دکھا دیں ان کو اسکین ذرا، کہ یہ صرف ایک منٹ رکے نا دانی جٹ بھائی، ذرا میوٹ ہو جائیں. ابھی آپ کے عالم صاحب بیٹھے ہیں، یہ پورے دنیا کے کیا نام جو ختم نبوت کے سب سے بڑے صدر ہیں. یہ نیچے وہ کریں نا، کیا نام، اسکرول کریں اس کو، اگلا اسکین دکھائیں. کیا نام صحیح، کیا نام ہوا آپ کا؟ یہ پورا پی ڈی ایف ہے برائن بھائی، یہ پورا پی ڈی ایف ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہ ہے حافظ ابن حجر ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی وہی بات کہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو ان کے اوپر نزول وحی ہوگا اور وہ نبی ہوں گے. ایک اور ہے اردو میں اسکین ہے، وہ بھی پیش کیجئے ذرا. یہ امام ابن عربی ہیں، انہوں نے بھی وہی بات کہی ہے، کیا نام اس میں فتوحات مکہ میں. یہ شیعوں کے امام ہیں، انہوں نے بھی یہی بات کہی. اردو میں ہے وہ اسکین، ان کے ختم نبوت کے مجاہد ہیں، وہ گزرے ہیں پہلے. ہاں جی، یہ بات کہتے ہیں یہ کوئی ماننے کی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہو کر غیر مجتہد کی تقلید کریں گے؟ اور نبی ہوں گے وہ نبی ہوں گے بھائی. یہ صرف امتی کے جو لیبل آپ چپکا رہے ہیں نا ان پر، امتی نہیں ہوں گے وہ نبی کی حیثیت سے ہی آئیں گے. سمجھ رہے؟ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ دیکھیے، وہ نیچے ہوگا اس کے. کہتے ہیں یہ کوئی ماننے کی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہو کر ایک غیر نبی کی جو ہے نا وہ مجتہد وہ کریں گے، پیروی کریں گے. وہ بریلوی حضرات یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کریں گے عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے. تو ان کے ختم نبوت کے مجاہد کہتے ہیں یہ کوئی ماننے کی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک نبی ہو کر ایک غیر نبی کی تقلید کریں گے؟ یہ کوئی ماننے والی بات ہے؟ یہ کوئی ماننے والی بات نہیں ہے. چلے جی نیچے دے کر آئیے ذرا، وہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، قلمی نسخہ الاعلام بنزول عیسیٰ علیہ السلام. حجج الکرامہ کے اندر نواب حسن صدیق صاحب نے بھی جو ہے وہ اس فتوے کو نقل کیا ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ بعد نزول کے عیسیٰ علیہ السلام نبی نہیں ہوں گے وہ پکا کافر ہے. ٹھیک ہے جی سید ظفر اللہ شاہ صاحب، صفی بھائی یہ ہے آپ کے امام صاحب کا فتویٰ. ہاں جی، جو قلمی نسخہ ہے یہ والا مکمل کر لے، میں جواب دیتا ہوں. ارے ہاں جی صفی بھائی کہ فی نفسی ان عیسیٰ قد ذہب وصف النبوہ انہ والنسق منہ فہذا اقول یقارب الکفر لأن النبی، کہ یقیناً وہ نبی ہوں گے. یہ کلمہ کفر ہے کہ اگر یہ کہا جائے گا عیسیٰ علیہ السلام بعد نزول کے نبی نہیں ہوں گے. یہ ان النبی ہے، لأن النبی لا یذہب. تھوڑا سا نا اس کو بڑا کریں ذرا، تھوڑا دھندلا سا نظر آ رہا ہے، ابھی بھی کلیئر نہیں ہو رہا اور دھندلا ہو گیا میری طرف. یہ ہاں یہ میرے کیمرے کا ایشو ہے صافی بھائی.
چلیں مضمون تو کلیئر ہو گیا نا ان کو، ہاں ہاں بات تو ہاں کلیئر ہو گئی ہے نا۔ چلیں جی بتائیں۔ مجھے جواب ہاں دینے جی دیں، ہاں جی ہاں جی ہاں مجھے جی جواب دینے دیں، ہوں جو ہوں جواب آپ نے ہاں بات جی ہاں جی مکمل ہوگی، اب میں عرض ہاں کرتا ہوں جی ہاں جی توجہ ہاں سے جی سنیے۔ عرض تو سنائیے سنائیے سنائیے۔ یہ ہوسٹ صاحب کون بول رہے تھے آپ، یہ نام جان سکتا ہوں؟ ان کی طرف نہ جائیں یار آپ ہی میں آپ۔ نہیں جاتا یار، نہ گھبرائیں، کیوں جاؤں گا میں، نام پوچھ رہا ہاں ہوں تو صرف۔ پھر ان کا نام ہے عمر۔ عمر، ان کا ایک سوال آیا تھا نا بیچ میں، ہوں سوال کیا تھا انہوں نے نا۔ میں اپنا ہاں سوال ہاں وڈرا کرتا ہوں، آپ دونوں بات کریں، چلیں زندہ میں ہوا، اپنا سوال ہی وڈرا کرتا ہوں، ایک چلیں۔ ہو گیا، اب یہ دوسرا۔ بات ہی کر لینا تھوڑی دیر کے بعد، ان سے کوئی مسئلہ اچھا، نہیں ہے۔ اب آپ نے ایسا کرنا ہے، جلد ہوں نمبر 21 اور صفحہ 300 لگائے روحانی خزائن۔ کیا ہے آپ اس میں؟ میں اب 3 لگائے نا، تو ایک صفحہ میری وہ طرف سے مرزا لکھ صاحب دیجیے۔ یاد آ گئے؟ آپ کو امام جلال الدین سیوطی، نہیں شیخ ابن عربی مرزا یاد آ گئے؟ مرزا صاحب یاد آ گئے کہ نہیں آ گئے آپ اب کو؟ میری باری، ایسے نہیں، ایسے نہیں سیفی صاحب آپ تو ایسے نہیں۔ اب آپ میری نہیں بات تو بولیں گے سنیں نا، سیفی میری صاحب، بات آپ سنیں، نہیں ادھر بولیں سنیں گے ادھر سنیں ادھر سنیں سیفی ادھر صاحب، اب سنیں آپ نہیں بولیں ادھر گے، تو آپ سنیں نا، نہیں بولیں نہیں گے، نہیں ہاں تو ٹھیک ہے، اب اپنی آپ نہیں بات کریں بولیں گے، نا، بات میری کریں نہیں کریں کاٹیں گے۔ کریں اپنی بات، کریں اپنی بات۔ آپ ایسا کریں، جب آپ نے اتنے سکین لگائے ہیں، قرآن کی کوئی آیت نہیں لگائی آپ نے سکین، اب لگائیں میں نے آپ 21۔ کے سامنے قرآن کریم کی آیتیں پیش کری ہیں، پھر آپ بول میں نے رہے ہیں، کہا پھر ہے آپ کہ بول رسول رہے اللہ ہیں۔ بنی اسرائیل عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے مل مسیح ابن مریم اللہ رسول، وہ تو میری نہیں دلیل کہیں آ گے، گئی نا، نہیں پڑھیں گے، وہ وہ میری نئی دلیل دلیل آ ہوگی۔ گئی، وہ اچھا میری مل دلیل آ مسیح ابن گئی۔ مریم اللہ رسول یہ دلیل ہے آپ کی؟ جی میری دلیل ہے، میں عرض کرتا اچھا ہوں، تو اب جو سنیے دلیلیں آپ نے پیش کری ہے وہ میری دلیلیں ہیں، ان سے ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ ہاں میں نبی ہوں۔ سیفی صاحب، اونچا بولنے سے آپ دلیل سورہ آل مضبوط نہیں عمران ہوتی۔ کی آیت پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی عیسیٰ علیہ اب السلام نوٹ سے جو ہے کریں نا وہ اللہ سارے تعالیٰ نے سننے عہد والے، لیا، تو سیفی میری صاحب دلیل ہو مجھے گئی۔ بولنے نہیں دیں گے، سیفی صاحب میری ہاں تو باری میں تھی، تو کہہ مجھے رہا ہوں بولنے بولے نہیں نا، دیں گے۔ ارے میں تو میری کہہ رہا ہوں بات، بولے۔ اب کاٹے ٹوکے مت نا، مجھے بولنے دیں اب آپ۔ ہوں 21 صفحہ 300 لگائیں سیفی صاحب، ہمت کریں ذرا، ہمت کریں۔ آپ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام امتی نہیں ہوں گے، آپ کا اسکین ہے، اب آپ آپ لگائیں نا، ہمت کریں صفحہ۔ آپ اسکین لگائیں نا، آپ پیش کر رہے ہیں، مجھے کیا پتا کیا ثابت کرنا ہے آپ نے، آپ لگائیں اسکین۔ جلد 21 صفحہ 300 لگائیں سیفی صاحب۔ ارے کیا ہے اس میں بتائیں نا مجھے، جو ہوگا آپ دیکھیں گے پیش نا۔ کریں بھائی، میں کیوں بھائی، میرے سنیں میرا، میں نے آپ جو کہا چیز کہ پیش عیسیٰ علیہ کرنی تھی اس السلام کے امتی اسکین میں نے نہیں خود ہوں گے، لگائے نا، آپ جو اپنے اسکین نبی میں کی نے بات پیش، کی تردید کر رہے ہیں، آپ نے اپنی حضرت نبی مسیح، کی بات کی نہیں تردید سن کی ہے۔ لینا بات، ادھر سنے نا بات میری بات سنے نا، نہیں کیوں سنو، حضرت میری مسیح، کر رہے ہیں نا، مجھے بولنے دے، ہاں بات تو پھر کرو نا۔ کرو پھر بات، مجھے میری کہیں کو ڈیوٹی لگا رہے ہو کہ تم اسکین لگاؤ، میں نے ہو کوئی صاحب نوکری لے ذرا، رکھی ہے آپ کی بھائی؟ پہلے آپ ہیلو، کیوں لگا رہے تھے؟ کیا فتوحات وہ تو مکیہ لگائی، وہ تو میں نے پیش کیے نا، تو اب آپ میں نے جو پیش کیے تو سب لگائے میں نے، اب کنٹرول آپ آپ پیش کے کر رہے ہیں، پاس آپ ہے نا، لگاؤ، تو آپ لگا دیں، کنٹرول آپ کے آپ کے پاس ہے، پاس آپ کتاب لگا نہیں ہے دیں۔ کیا؟ آپ کے پاس میرے کتاب پاس نہیں ہے نہیں ہے، کیا؟ ہاں میرے تو پھر پاس اس میں نہیں میری ہے، غلطی کیا آپ کی غلطی ہے؟ اور میری گھبرا غلطی گئے اس میں آپ آپ کی غلطی، لے یہ کمال گھبرا ہو گیا، گئے، واہ بھائی، تمہارے اسکین بھی میں ہی پیش کروں، اپنے اچھا اسکین اچھا بھی میں ہی پیش کروں؟ اچھا، بتائیں عیسیٰ علیہ السلام امتی حضور علیہ السلام کے ہیں یا نہیں، یہ بتائیں مجھے۔ ہاں بالکل امتی ہیں، اس کا کس نے انکار کیا ہے؟ اچھا، لیکن یہ آپ بتائیں کہ کیا وصف نبوت ختم ان کا؟ آپ نے کہا کہ وہ امتی نہیں ہوں گے۔ ہم نے کب یہ بات کہی بھائی؟ بات یہ چل رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے صرف امتی ہوں گے، نبی نہیں ہوں گے، ہم نے کہا امتی کہ ہوں گے جب کہ وہ، نہیں ہوں گے، یہ بتائیے، امتی ہم ہوں گے نے کہ یہ نہیں ہوں کہا گے۔ کہ وہ امتی بھی ہوں گے، نبی بھی ہوں گے۔ ہاں، اور پہلے آپ نے کہا کہ وہ امتی نہیں ہوں گے۔ نہیں، یہ نہیں کسی نے کہا ہے کہ وہ امتی نہیں ہوں گے، جی ٹھیک ہو گیا۔ وہ جو آپ کے دوسرے بھائی تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ صرف امتی ہوں گے، وصف نبوت سے متصف نہیں ہوں گے وہ۔ ٹھیک اس ہے۔ پر شیر جٹ بھائی نے کہا کہ یہ غلط کہہ رہے ہو آپ، ان کے سامنے مسلم شریف کی حدیث بھی پیش کری اور کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد نزول کے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی اللہ کہہ کر بلا رہے ہیں، اگر وہ بعد نزول کے صرف امتی ہوتے، بحیثیت نبی اللہ نازل نہ ہوتے، تو کیوں رسول اللہ ان کو نبی اللہ کہتے؟ جی ٹھیک یہ ہو، تھی اب میں، بات۔ جی میں اب مانتے ہیں عرض اس چیز کروں، کو آپ مانتے ہیں اس چیز کو؟ جی اب میں عرض کرتا ہوں، ٹھیک ہے جناب۔ نہیں، اس چیز کو مانتے ہیں آپ کہ وہ نبی ہوں گے جب آئیں گے؟ جواب دینے دینا، جواب دینے دیں، جواب دینے۔ اب آپ نے جتنا ٹائم لیا مجھے ٹائم دیں۔ روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 300، اس میں وہ لکھتے ہیں بانی جماعت کہ قرآن شریف سے ثابت ہے کہ ہر ایک نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، پس اس طرح تمام انبیاء علیہم السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوئے۔ پھر حضرت عیسیٰ کو امتی بنانے کے کیا معنی ہے؟ تو یعنی عیسیٰ علیہ السلام بھی امتی ہیں حضور علیہ السلام کے۔ ہم جو اصطلاح استعمال کرتے ہیں وہ امتی نبی نہیں، کیونکہ امتی نبی غیر قرآنی اور غیر اسلامی اصطلاح ہے۔ ہمارے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے نبی، امتی۔ اب نبی کہاں سے ہم لیتے ہیں؟
انی عبداللہ آتانی الکتابہ وجعلنی نبیہ، جب وہ پیدا ہوئے یہ بطون نبوت سے اب بھی متصف ہیں، اور ان کا جو دور نبوت ہے وہ قرآن اس کا تعین فرماتا ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، ان کا دور نبوت و رسالت بنی اسرائیل کی طرف ہے، وہ اپنا فریضہ سر انجام دے چکے، ان کا دور نبوت ختم ہو چکا۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اس آیت کے تحت میں نے ان کے لٹریچر کا صفحہ پڑھ کے سنا دیا، حضور کی امت میں شامل ہوئے جب آئے ہیں، وہ تو نبی ہیں، امتی ہیں۔ اب ان کا جو کردار ہوگا دوبارہ آنے کا، وہ اپنا فریضہ نبوت سر انجام دینے نہیں آ رہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں داخل ہو کر بطور خلیفہ عادل حاکم مقسط کے طور پر اپنی خدمت کا فریضہ سر انجام دیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا قرآن مجید تعین کرتا ہے اس بات کا؟ یقیناً کرتا ہے۔ جب حضور علیہ السلام اعلان فرما رہے ہیں اور اللہ پاک اعلان فرما رہا ہے کہ قل، حبیب اعلان کر دو، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اور اسی آیت مقدسہ کو اگر آپ توجہ سے پڑھیں تو حضور علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ آپ اعلان کر دیجئے گا میں سب کی طرف رسول ہوں۔ اسی سورہ آراف میں باقی انبیاء یا قوم کہہ رہے ہیں، کوئی مدین کی طرف، کوئی فلسطین کی طرف، کوئی فرعون کی طرف، کوئی قوم عاد کی طرف، کوئی قوم سمود کی طرف۔ اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، جن کو سراج منیر فرمایا گیا اور جن کے لیے اعلان فرمایا کہ آپ اعلان کر دیں کہ میں تم سب کی طرف رسول ہوں، یہ آیت میں مکمل پڑھ دیتا ہوں تاکہ قرآن کی دلیل ہو۔ اب آپ نے نوٹ کیا کہ سیفی صاحب بجائے قرآن کی آیات بینات کے اب اقوال کی طرف چلے گئے۔ جو ملا علی قاری نے یہ لکھا، قرآن کی آیت نہیں پیش کر رہے، اور شیخ ابن عربی، اور ان کا بھی یہ مفہوم نہیں ہے۔ وہ جو متصف ہے نبوت سے، وہ باطنی طور پر بطون نبوت ہے ان کے پاس، ظہور نبوت نہیں ہوگا۔ وہ اعلان نہیں کریں گے عیسیٰ علیہ السلام کہ مجھ پر ایمان لاؤ، میرا دور نبوت ہے۔ وہ اعلان یہی کریں گے۔ کیسے؟ میں آئیے قرآن کی آیت سے اس کی دلیل دیتا ہوں۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ کلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ آیت نمبر 158 کا ترجمہ پڑھتا ہوں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے، اے لوگو، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف، وہ اللہ جس کے لیے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر جو نبی ہے، امی ہے، جو خود ایمان لایا ہے اللہ پر اور اس کے کلام پر، تم اتباع کرو لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ ایمان جو لانا ہے اللہ پر لانا ہے اور حضور کی رسالت پر لانا ہے، کسی اور کے اوپر بطور نبی کے وہ اب ان کا دور نبوت ہے۔ قرآن مجید اس کی نفی کرتا ہے۔ اب ایمان لانا ہے تو فقط حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور نبوت ختم ہو چکا، وہ بنی اسرائیل کی طرف تھا، اب ان کی ذمہ داری بطور امتی کے ہے، اور امتی کے طور پر سرکار لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اس آیت کے تحت وہ حضور کی امت کی اور دین اسلام کی نصرت اور خدمت کرنے کے لیے دوبارہ تشریف لائیں گے۔ یہ میرا قرآن کی آیات سے مدلل جواب میں نے عرض کر دیا۔ السلام بھائی علیکم، صحیح ہے ظفر ایک جی، وعلیکم سیکنڈ السلام۔ دیجیے گا۔ اچھا جنید بھائی، آپ کو میں نیچے کر رہا ہوں، نیچے میر صاحب ہیں، آپ کو میں لیتا ہوں واپس۔ اور دوسرا جو ہے یہاں سے میں مجھے 1 منٹ دیں سیفی بھائی، انہوں نے جو حضرت مسیح موعود کا پیش کیا ہے، شاہ صاحب آگے بھی تھا، آگے بھی پڑھ لیتے، چلیں کوئی نہیں، ہو جاتا ہے، عمر بھائی میں سیم یہی بات کرنے لگا آگے کا تھا کہ پڑھ کے وہ سنا نماز دیتا ہوں۔ پڑھ آپ نے دیجیے۔ جو آیت پیش کی اس کے بعد میں لگاتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں پس اس طرح تمام انبیاء علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوئے۔ یہاں پہ آپ روکے، آگے ذرا سنیے حضور کیا فرماتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اور پھر حضرت عیسیٰ کو امتی بنانے کے کیا معنی ہیں اور کون سی خصوصیت؟ کیا وہ اپنے پہلے ایمان سے برگشتہ ہوئے جو تمام نبیوں کے ساتھ لائے گئے تھے؟ تا نعوذ باللہ، اللہ نے یہ سزا دی کہ زمین پر اتار کر دوبارہ تجدید ایمان کرائی جائے، مگر دوسرے نبیوں کے لیے وہی پہلا ایمان کافی رہا۔
کیا ایسی کچی باتیں اسلام سے تمسخر ہے یا نہیں؟ بات صاف تھی کہ جس طرح یہود کے جس کو انہوں نے رد کیا اور قبول نہ کیا، اسی طرح مقدر تھا کہ اسلام کے سلسلہ خلافت کے آخر پر ایک ایسا خلیفہ پیدا ہوگا جس کو مسلمان رد کریں گے اور قبول نہ کریں گے۔ اور اسی میں جو شروع کی 2 لائنیں ہیں، اس میں حضور فرماتے ہیں کہ ضرور تھا کہ عیسیٰ ابن مریم کو آسمان سے اتارا جائے اور خدا کے وعدہ کے برخلاف کیا جائے کہ کوئی گیا ہوا دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتا۔ تو شاہ صاحب باقی تو آپ سارا کھا گئے ہیں، بیچ میں سے آپ نے جو ہے وداؤٹ کانٹیکسٹ بات پیش کر دی ہے۔ میں نے اتنا ہی کہنا تھا جو آپ کی دلیل تھی۔ جواب عرض کروں؟ ابھی رک جاؤ، پہلے نہیں، جو آپ دیکھیں نا، میں ارے رک تو جائیں نا، میں جواب عرض کرتا ہوں۔ ارے بھائی اچھا مجھے نہیں بولنے دیا جائے گا، مجھے نہیں بولنے دیا جائے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سید ظفر اللہ شاہ صاحب نے جو بھی آیتیں پیش کری ہیں اس سے کہیں یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خود کو نبی نہیں کہیں گے۔ اس میں فقط اتنی بات لکھی ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ بحث ہماری یہ تھی کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو کیا وہ وصف نبوت سے متصف ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ اس کے متعلق میں نے ان کے سامنے قرآن کریم کی آیتیں بھی پیش کری کہ قرآن کریم خود یہ بات کہتا ہے کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول، کہ مسیح ابن مریم صرف ایک رسول ہے۔ بنی اسرائیل کی طرف ان کو مبعوث کیا گیا، بحیثیت رسول مبعوث کیا گیا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے قرآن کریم میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں، ظاہر سی بات ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان باتوں کے مدعی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں ایک وقت تک ان باتوں کا مدعی تھا، اب چونکہ بھائی میں رسول اللہ کی امت میں آیا ہوں تو اب میں ان باتوں کا مدعی نہیں ہوں یا اب میرا یہ منصب نہیں ہے۔ نہیں، وہ دعویٰ جو ان کا ہے جس کو قرآن کریم نے پیش کیا ہے وہ آج بھی برقرار ہے کہ وہ نبی ہیں۔ آپ وصف نبوت ان سے لے نہیں سکتے۔ اسی بات کے اوپر امت کا اجماع ہوا ہے کہ وہ جب نزول کریں گے تو بحیثیت نبی کے وہ ہوں گے۔ یہ بات میں نے ان کے سامنے پیش کری۔ اچھا، ایک بھی آیت ابھی تک سید ظفر اللہ شاہ صاحب نے میرے سامنے ایسی پیش نہیں کی جس سے یہ ثابت ہوتا ہو یا جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی نہیں ہوں گے۔ جہاں تک انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب آئیں گے تو لوگ ان کے اوپر ایمان لے کر نہیں آئیں گے، صرف ایمان تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر آنا ہے، پھلانا ڈھمکانا، یہ جو باتیں انہوں نے کہی ہے یہ خود ان کے عقیدے کے خلاف ہے، کیونکہ یہ خود قرآن کریم کی ایک آیت پیش کر کے کہتے ہیں کہ تمام اہل کتاب جو ہے وہ ایمان لے کر آئیں گے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر۔ لکھا ہوا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، کہ ہر ایک اہل کتاب جو ہے وہ ایمان لے کر آئے گا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر۔ بھائی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ایمان لے کر آنا ہی نہیں ہے بقول آپ کے کسی کے اوپر، تو پھر قرآن کریم کی یہ آیت پیش کر کے کون سے ایمان کی بھائی تم باتیں کرتے ہو کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آ جائیں گے؟ اپنے ہی عقیدے کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، اپنے ہی اجماع کے خلاف آپ باتیں کر رہے ہیں۔ سیدھی سی بات تھی، عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے وہ وصف نبوت سے متصف ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، یہ بحث تھی۔ اب اس کے اندر آپ تعویل گھسائے جا رہے ہیں، نہیں وہ بطون نبوت ہوگا، جی وہ ظہور نبوت نہیں ہوگا، یہ پتہ نہیں کہاں سے نکالی ہے آپ نے یہ ایک نئی ڈیفینیشن، ایک ظہور نبوت ہوتا ہے، ایک بطون نبوت ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب وہ اس امت میں آئیں گے وصف نبوت سے متصف ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، اسم نبی کا اطلاق ان کے اوپر ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ ہے ساری بحث۔ اس کے متعلق ہم نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیتیں بھی پیش کر دی کہ قرآن کریم نے ان کے دعووں کو خود نقل کیا ہے۔ وہ القابات، وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کی ہیں وہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے، بطور دلیل کے قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوں گے۔ قرآن کریم کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس میں اس بات کا ذکر ہو کہ بعد نزول کے عیسیٰ علیہ السلام نبی نہیں ہوں گے یا اسم نبی کا اطلاق ان کے اوپر نہیں ہوگا۔ جی بات مکمل ہو گئی؟ ہاں جی۔ پہلے یہ جو عمر صاحب ہیں ان کا میں جواب دے دوں۔ میں نے یہاں سے جو وفات مسیح یا حیات مسیح کا ہمارا موضوع نہیں ہے، ہمارا موضوع یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب نزول ہوں گے ان کی حیثیت کا ہم نے تعین کرنا ہے، یہ ہمارا موضوع ہے۔ آگے اگر آپ کے بانی جماعت نے وفات یا حیات کی بات کی ہے، جب وہ موضوع آئے گا تو ہم اس پر کلام کریں گے۔ خزائن جلد 18 صفحہ 675 سورہ آل عمران میں یہ آیت وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ
لتؤمنن به ولتنصرن قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا. اس آیت سے بنص صریح ثابت ہوا کہ تمام انبیاء جن میں حضرت مسیح بھی شامل ہیں مامور تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاویں. اب اس آیت کے تحت آپ وفات مسیح کے قائل ہیں، ہم حیات مسیح کے قائل ہیں. آپ نے یہ بحث ہی نہیں کی. آپ جو پہلے نوجوان تھے ان سے سوال کر رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ان کی حیثیت کیا ہوگی. اب جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے آپ اس وقت امتی کا انکار کر رہے ہیں، تو میں نے یہ دلیل طور پہ دی. ہم نے کہیں انکار نہیں کیا بھائی. ارے سید ظفر اللہ شاہ صاحب، ہم نے کہیں انکار نہیں کیا. اب میری بات بے وجہ خام تو آپ جو بات غلط کر رہے ہیں ٹوکوں گا نا. ہم نے انکار ہی نہیں کیا. کہاں ہم نے یہ بات کی عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے امتی نہیں ہوں گے؟ آپ کا ہر جملہ ہی غلط تھا، میں ہر جملے پہ ٹوکوں گا، پھر ٹھیک رہیں گے آپ؟ یہ لو یہ کوئی بات ہے بھائی آپ کی؟ گفتگو کریں گے. میں نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی ظفر اللہ صاحب کہ ہم یہ بات نہیں کہتے. سیفی صاحب اگر آپ بولیں گے تو پھر میں آپ کو ٹوکوں. ہر جملہ ہی آپ کا غلط تھا. ہر جملے کو میں نے برداشت کیا، میں نے آپ کو بولنے دیا. اب اگر میرا ایک جملہ غلط ہے تو آپ بولیں، اور میں کہتا ہوں کہ آپ ہر جملہ ہی غلط کر رہے ہیں، قرآن کے خلاف کر رہے ہیں، تو میں ہر بات پہ ٹوکوں آپ کو؟ بولیے پہلے، پھر آگے چلتے ہیں. ظفر اللہ صاحب بات کریں آپ اپنی. سیفی صاحب سے جواب دینا، یہ دوبارہ مجھے ٹوکیں گے نا پھر. نہیں، میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ اس بات کو ہمارے اوپر نہ لاگ دیں، یہ جھوٹ نہ بولے ہماری ہی موجودگی میں کہ ہم نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ امتی نہیں ہوں گے. ہماری جو بحث تھی وہ اس بات پر تھی کہ کیا وہ وصف نبوت سے متصف ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. اس کا آپ ہمیں جواب دے دیجئے کہ بھائی وہ جب آئیں گے تو اسم نبی کا اطلاق ان کے اوپر ہوگا کہ نہیں ہوگا، وہ نبی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. پھر دوہرا دیتا ہوں، وہ اس میں نبی ان پھر سے کے وہی ساتھ ہو. پھر آپ بول رہے ہیں. ہاں بتائیے. چلے سیفی صاحب جب آپ گفتگو کر رہے تھے آپ کے جملے قرآن کے خلاف تھے، لیکن میں خاموشی سنتا رہا. آپ کے اوپر کوئی جھوٹ بات میری بات سنیں، آپ کے اوپر کوئی جھوٹ بات میں نے ملی کہ وہ آپ نے کہی نہیں اور میں نے کہا کہ آپ نے یہ کہا؟ یہ باتیں میں بھی کر سکتا ہوں نا. تو دلائل آپ دے رہے ہیں نا، وہ دیجئے نا جو بات زیر بحث ہے. وہی تو دے رہا ہوں. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھائی وہ ہوں گے. ٹھیک ہے. نے جو سورہ آراف کی آیت کے بارے میں گفتگو کی ہے، ٹوٹلی وہ میرے اوپر بہتان لگایا آپ نے. کیا میں نے کیا کری سورہ آراف کی؟ بھائی اب مجھے بولنے دینا، اگر بات ٹوکیں گے تو پھر بات نہیں، سورہ آراف کی کون سی آیت پیش کر کے میں نے بہتان لگایا؟ مجھے بتاؤ نا، یہ کلیئر کرو نا. یہاں سے ایسے نہیں میں جانے دوں گا آگے آپ کو. مجھے وقت دینا، میں عرض کرتا ہوں نا، مجھے بولنے دیں. ٹھیک ہے ٹھیک. اچھا، اب یہ بات تو اس آیت سے بنص صریح ثابت ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایمان کس پر لانا ہے. یہ نوٹ فرما لیں سارے حضرات، اگر اس کو ڈینائی کریں گے حوالہ موجود ہے. عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، لتؤمنن اس کے تحت وہ نبی ہونے کے باوجود حضور کی امت میں شامل ہوں گے اور حضور علیہ السلام پر ایمان لائیں گے، اور سب اہل ایمان کو بطور نبوت دور رسالت و نبوت کے، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور نبوت بنی اسرائیل کی طرف تھا، ان کا وہ دور گزر گیا. اس آیت کے تحت لتؤمنن بہ ولتنصرن، اب نبی ہونے کے باوجود وہ بطور امتی اپنا فریضہ سر انجام دینے آئیں گے، اور اہل کتاب بھی ان کے متعلق جو غلط عقائد تھے ان سے توبہ کر کے جو صحیح اسلام کا عقیدہ ہے وہ اس پر ایمان لائیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں، اور ان کا جو دور نبوت و رسالت ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف تھا. اب جو آ رہے ہیں وہ حضور علیہ السلام کے امتی کے طور پر، اور آپ نے مجھے اس کا جواب نہیں دیا. اور سورہ اعراف میں فآمنوا باللہ ورسولہ، یہ قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں، پس ایمان لاؤ ایک اللہ پر اور ایک رسول پر، اور آگے ختم ہو رہی ہے لعلکم تہتدون، ہدایت پا جاؤ گے. تو میں نے تو قرآن کی صریح آیت دکھا دی کہ جب حضور علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے تو فقط ان پر ایمان لانا ہے. عیسیٰ علیہ السلام بطور امتی تشریف لائیں گے، خدمت کا فریضہ سر انجام دیں گے، بطون نبوت ہوگا لیکن ان کا ظہور نبوت نہیں ہوگا. وہ کس وقت کس اعتبار سے نہیں ہوگا؟
وہ میں نے قرآن کی آیات مقدسہ میں نے تلاوت کر دیں. ایمان لانا ہے اللہ پر، اس کے رسول پر، اور ہدایت کے لیے کافی ہے. اب اس آیت کے اوپر آپ بتائیں کہ یہ آیت نامکمل ہے، یہ آیت ناکافی ہے، یا ایھا الناس کہہ کر اہل ایمان کو فرمایا گیا کہ تم ایمان لو ایک اللہ پر ایک رسول پر. اس دلیل کا جواب دیں مجھے، تو پھر میں آگے عرض کرتا ہوں. جی ہو گئی بات کمپلیٹ آپ کی سید ظفر اللہ شاہ صاحب؟ جی بولیے. بھائی سید ظفر اللہ شاہ صاحب دونوں کشتیوں میں پیر سوار کر رہے ہیں آپ. سب سے پہلے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، یعنی بقول آپ کے اس جملے کے ابھی تک عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کر آئے. یہی کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ وہ جو نبیوں سے عہد کیا گیا تھا اس عہد میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بقول آپ کے ابھی تک خارج ہے. وہ ان فیوچر آپ کے عقیدے کے مطابق جب نازل ہوں گے تب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے. یہ ہے آپ کا عقیدہ. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ لا چکے ایمان، آپ کہتے ہیں جی لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں کہ جی نبی ہونے کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام امتی ہوں گے. ارے ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی نبی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ امتی بھی ہوں گے. لیکن آگے جا کر آپ پھر پلٹ مار دیتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لے کر آنے کی بات نہیں کہی گئی ہے، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آنے کی بات قرآن کریم کہہ رہا ہے. بھائی ہم نے کبھی انکار کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر نہیں آنا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آنے سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وصف نبوت سے متصف نہیں ہوں گے؟ بدستور نبی ہوں گے نا وہ. میں نے آپ کے سامنے آپ کا اجماع پیش کیا ہے، قرآن کریم کی آیتیں پیش کری ہیں کہ قرآن کریم خود عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی کہہ رہا ہے، خود ان کو رسول کہہ کر بلا رہا ہے. جب قرآن کریم خود شہادت دے رہا ہے ایک وجود کے متعلق کہ وہ نبی ہے، وہ رسول ہے، امت محمدیہ میں آ کر کیسے وہ وصف نبوت سے پھر متصف نہیں ہوگا؟ کیسے آپ اسے وصف نبوت سے خارج کر رہے ہیں؟ اس کی کوئی دلیل آپ نہیں میرے سامنے پیش کر رہے. بس یہی دو باتیں آپ نے لگا رکھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آنا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے نبی اور رسول ہے. بھائی ان دونوں باتوں سے ہمیں انکار نہیں ہے، لیکن کیا یہ دو باتیں ہونے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبوت سے خارج ہو جائیں گے؟ کیا وہ نبی نہیں رہیں گے؟ یہ جو بطون نبوت اور ظہور نبوت کی آپ نے نکالی ہے ایک نئی ٹرم، اس کا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ امتی نبوت کے تعلق سے تو آپ نے یہ کہہ دیا جی قرآن کریم میں چونکہ ذکر نہیں ملتا اس کا تو لہٰذا ہم اسے مانتے نہیں. تو بطون نبوت اور ظہور نبوت کا ملتا ہے کہیں ذکر جو آپ نے اس کو مان لیا ہے؟ پھر میں نے آپ کے سامنے یہ بات پیش کری، قرآن کریم خود یہ بات کہتا ہے کہ تمام اہل کتاب آپ لوگوں کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لے کر آ جائیں گے، جبکہ اس سے پہلے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جی رسول اللہ کے علاوہ کسی پر ایمان ہی نہیں لے کر آنا ہے. قرآن کریم تو کہہ رہا ہے کہ ہاں بھائی ایمان لے کر آ جائیں گے. اہل کتاب کیا نہیں مانتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی اور رسول نہیں مانتے، اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. یہی مانتے ہیں نا وہ. تو کس بات کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے کہ ہاں جی آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں آپ؟ تو ایمان لے کر آنا تو خود قرآن کریم سے ثابت ہو رہا ہے. جی یہ ہے جی میرا سی بات آپ بولیں گے نہیں؟ آپ نہیں بولیں گے؟ اب آپ نہیں آپ سے نہیں ظفر اللہ صاحب، آپ سے نہیں کہہ رہا، آپ سے نہیں کہہ رہا ظفر اللہ صاحب، میں سیفی بھائی سے بات کرنے لگا. اچھا ہاں میں ان سے یہ پوچھنے لگا تھا کہ سیفی بھائی ابھی جب تھوڑی دیر پہلے جب دوسرے بھائی سے بات ہو رہی تھی اور ابھی جو یہ انہوں نے بات کی ہے اس میں ہماری بات کا جو رد ہے وہ ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آئی. وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی جو اصل بات ہے اس کی طرف آؤ نا. ہمیں بس یہ بتاؤ کہ وصف نبوت سے متصف ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ وہ کیا اسم نبی کا اطلاق ان کے اوپر بعد نزول کے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر ہوگا تو پھر وہ نبی ہوں گے. آپ لوگوں کو پتا کہ قباحت کیا ہے؟ آپ سے بات کی پہلے آپ بول رہے ہیں وہی اب اسی کو پھر تکرار کر رہے ہیں. وہ دوسرے بھائی آئے ہیں وہی اس کو تکرار کر رہے ہیں. اب اسی نہیں کوئی تکرار نہیں کر رہے ہیں بار بار، لیکن آپ کی کان پر جو ایک منٹ رکے ظہیر بھائی ایک منٹ رکے. سید ظفر اللہ شاہ صاحب باوجود اس کے کہ وہ بات کر سکیں آپ سننے ہی نہیں، وہ تو توجہ دلا رہے ہیں آپ کو. او ظفر اللہ شاہ صاحب یہ جو ایک ہی پٹری پر ریل چلاتے رہتے ہیں نا آپ اپنی، کبھی لاہور سے کراچی اور پھر کراچی سے لاہور، پھر لاہور سے کراچی، پھر کراچی سے لاہور، پھر لاہور سے کراچی، پھر کراچی سے لاہور، پھر لاہور سے کراچی، پھر کراچی سے لاہور. اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ ریل نہ چلائیں. جو سوال ہے نا اس کی طرف جواب دے، اس کا جواب دے جو سوال آپ سے پوچھا ہے.
मुझे टोके मत, मुझे टोके मत। मैं अपनी लाहौर से कराची, कराची से लाहौर ट्रेन चलाते ही रहूंगा, मुझे टोके मत। जवाब नहीं दूंगा भाई, जवाब तो देना। एक मिनट रुके, उबैद राना भाई बैठ, एक मिनट रुके, सैयद जफरुल्लाह शाह साहब एक मिनट रुके, उबैद राना भाई बैठे हुए हैं, एक मिनट रुके ना, एक, अरे रुक तो जो कैसे होती है, फिर तवे पे बिठाऊं आपको? और हाँ तो एक मिनट उबैद भाई से मैं पूछ लूं कि उनको सवाल का जवाब मिला कि नहीं मिला। एक मिनट उनसे पूछने देना, एक मिनट उनसे पूछने देना। क्यों भाई उबैद राना भाई आप बताइए, ये सवाल बार बार इनसे पूछा जा रहा है, ये सवाल बार बार इनसे पूछा जा रहा है उबैद राना भाई कि भाई वो जब आएंगे वस्फ़े नबूवत से मुत्तसिफ होंगे कि नहीं होंगे? आप अपनी ईमानदारी से बताइए, कोई जवाब दिया इन्होंने इसका? कभी कहते हैं कि वो बावजूद नबी होने के, यानी यहाँ पर इकरार है उनके नबी होने का, आगे जाकर कहते हैं कुरान करीम ये कहता है कि रसूल पर ईमान लेकर आना है। अबे ये क्या बात है भाई? मुझे ना देखिए साफी भाई, मुझे कुछ चीजें वाकई मुझे मेरे पल्ले नहीं पड़ी कि इनकी सारी बातों को, वो तो ऑलरेडी मैं सुन चुका हूँ सारे अहमदियों से भी कि वो जारी बात है उम्मती तो होंगे, बात तो हो रही है वो नबी होंगे कि नहीं होंगे। अच्छा ये है बात, छोड़ दे। अब सवाल मेरा जो मेरे दिमाग में अभी तक आ रहा है, जो मैं तब से खामोशी इसलिए सुन रहा था, इंटरप्ट नहीं कर रहा था, कि वो जिंदा आसमान पे गए तो मतलब क्रिश्चियंस का अकीदा ठीक है फिर को अल्लाह का बेटा था, अल्लाह ने अपने पास बुला लिया। मैं तो अभी ये नहीं हजम कर पा रहा हूँ। चलें वो तो बहरहाल अभी एक नहीं, वापस तो चलिए बाद में आएंगे ना, अभी उनको पहले आसमान पे जिंदा पहुंचाएं तो सही, ताकि फिर वापसी का भी सोचे। क्या ख्याल है साथी भाई? मुझे तो ये नहीं वो तो चलिए एक अलग अलग बहस है। अभी तो नबूवत का ही क्लियर नहीं कर पा रहे ये आपके सामने, देखिए रेफरेंस हमने दिए हैं, मुझे वाकई मुझे गॉड क्या जवाब है इनका? दूसरी बात एक और, बतौर नबूवत के वो उम्मती होंगे, ये अभी तक मुझे समझ आई और हमारा अच्छा, तो यही कहना है। एक सेकंड मेरी, उमर भाई एक बात, उसके बाद मैं जी चुप हो जाऊंगा। उबैद भाई, शाह जी सिर्फ एक बात कहूंगा, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, और तोहमत लगाना बहुत बड़ी बात है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मुसलमान हूँ, कल को मैं बैत कर दूं मैं कहता नहीं हूँ, सुबह तक बैत कर दूं मैं कहता नहीं हूँ, अभी तक नमाज मगरब तक मैं मुसलमान हूँ, अहमदी नहीं हुआ हूँ। तो इसलिए ना दूसरी बॉर्डर पे बैठ के तोहमत ना लगाया करें, तोहमत को अल्लाह ने सख्त नापसंद किया है। कैरी ऑन, जज़ाकल्लाह उबैद भाई। अच्छा ज़हीर भाई, सैफी भाई बात कर रहे हैं, उनको ना कंटिन्यू करने दें, 1-on-1 चल रहा है, ठीक है? हम लोग सारे चुप बैठते हैं। मेरा माइक भी ठीक है? आप लोगों ने म्यूट कर दिया, आप चार इकट्ठे बोल रहे हैं। अब आप फेवरेट 49 पे मेरे साथ बात करें, जिसने करनी है, आपसे बात नहीं हो सकती। फेवरेट 49 पर क्या है भाई? वहां कौन से सुरखाब के ऊपर लगे हुए हैं? तो ये भागा, हेलो, ये भागा भाई। तो यार चार सब चले गए, दिया भागने का यार, आइंदा ये आएगा बीच में कोई भी ना बोले, ये ठीक हो मौका गया। तलाश नहीं ठीक हो नहीं गया, नहीं ठीक खुर्रम हो भाई, गया। बात पता है क्या, वो तो खुद भी, वो तो उनकी बात ही, वो तो मुझे पता था जाना है ही, उन्होंने मेरे पास ना आधे घंटे से ज्यादा रुकते ही नहीं है वो भागने का मौका तलाश करते हैं ना, उनको क्यों मौका तो देते हैं? मैं भी बोल सकता अब था, भागने वाले, एक सेकंड यार रुके, मीर भाई भी आए हैं। शाह साहब वापस आ जाएं यार, ये 1-on-1 ही आपसे हो रही है, मैं ये गुजारिश कर रहा हूं। नहीं आना, अब उन्होंने कोई नहीं बीच आना। में नहीं बोलेगा। अस्सलाम वालेकुम मीर उनका भाई। टोकन खत्म हो गया है, जब टोकन खत्म हो जाता है फिर वो वापस नहीं आते। ये भी गलत है, आपकी गलत फहमी है कि अगर फलाना बोलता तो वो इधर रहते, अगर ऐसा ना होता तो ऐसा होता। खत्म हो गया क्योंकि वो जो काम उन्होंने करना था वो कर लिया है, उन्होंने एक सबक याद किया हुआ है, वो उन्होंने हर रोज 3-4 मुख्तलिफ ब्राडर पे जाके सुनाना होता है, और इधर जो उन्होंने सबक सुनाना था वो सबक पूरा सुना चुके हैं। अब मजीद उनके पास कुछ नहीं था सुनाने को। तो जाहिर बात है कि जो बंदा पहले उनके आने से बात कर रहा था उसने अपनी बात तो वजाहत करनी है ना। हेलो ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ ਯਾਰ ਜ਼ਰਾ, ਇਹਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਯਾਰ। ਨੈਟਵਰਕ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਇਹਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਲਾ ਹੀ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ। तो जो बंदा बात कर रहा था, ज़हीर जाट साहब किसी दूसरे दोस्त से बात कर रहे थे, जब रसूलुल्लाह साहब अंदर आए हैं ना अपनी वजाहत करने, तो जिस बंदे की बात को, जिस बंदे को वो वजाहत करने लगे थे, जिस बंदे को समझाना है उन्होंने, वो बंदा तो जाहिर बात है ना अपनी बात करेगा ना। तो बहरहाल ठीक है, मैंने अर्ज किया है कि उन्होंने कोई ना कोई बहाना लगाकर यहाँ से जो है वो जाना था, उनके पल्ले अब मजीद कुछ नहीं था। वो एक सबक जो उन्होंने याद किया हुआ है वो तकरीबन वो सारा सुना चुके थे। आपको आ रहा था कुछ समझ में? जी मुझे सारी समझ आ गई है इनकी। आपको वो कहते हैं ये पुराना सबक है, दोनों बातें मैं अर्ज कर रहा हूँ ये पुराना सबक है, कोई नई बात उन्होंने नहीं की, ये बातें वो पहले कर चुके हैं। उनके पास एक दफा वो आप वो कॉपी पे लिख लेना ये वाली बात, तो नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आप कॉपी देख लें। उन्हें कि भाई आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ये सबक मैं आपको सुना देता हूँ एक सफे का। वो सारा सबक सुना के आप पूछें भाई इसके अलावा कोई बात करनी है तो कर लें, क्योंकि आपका सबक तो मुझे जुबानी याद है,
आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने वही बात जो पिछली ब्राड पर की, फिर उससे पिछली पर की, फिर यूट्यूब की लाइव पर की, फिर उससे पहले व्हाट्सएप में की, वही अभी आपने करनी है तो क्या फायदा है भाई। ये वो सबक मुझे जुबानी याद है, आप मुझसे सुन लें वो सबक। मैं आपको सारा सबक अलिफ से लेकर ये तक सुना देता हूं। उस सबक का खुलासा ये है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिसाकुन नबीन हुआ। उसमें वो चूंकि सब नबियों को कहा गया कि इस आखिरी रसूल पर ईमान लाओ, अब चूंकि वो आखिरी रसूल हैं, पर साबित हुआ कि उनके बाद रसूल कोई नहीं। और अब ये भी मुसीबत गले पड़ी है कि ईसा अलैहिस्सलाम का तो जिक्र है कि उन्होंने आना है। अब वो अपने दावे को ही दलील बना लेते हैं कि चूंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, इसलिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो नबी नहीं हो सकते। अब मुसीबत यह है कि खुद अल्लाह के रसूल ने उनको नबी कहा है, अब कहाँ जाएं? तो उसका ये बहाना उन्होंने गढ़ा है कि वो ज़ाहरी नबी तो नहीं होंगे लेकिन वो बातनी नबी होंगे। तो हमसे ये पूछते हैं जिली बरूजी क्या होता है, ये तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ। तो भाई ये ज़ाहरी बातनी क्या होता है? ये नबूवत की दो नई किस्में कहां से निकल आई, ज़ाहरी नबी और बातनी नबी। भाई बातनी नबी, कोई कुरान की आयत बातनी नबी वाली इन्होंने पढ़ी है कि भाई कुरान में फलां जगह पर लिखा है कि बाद नबी ज़ाहरी होते हैं, बाद नबी बातनी होते हैं। तो एक घड़ी है इन्होंने, आप तो पढ़ रहे थे ना, जलालुद्दीन सयूती की पढ़ रहे थे, बुजुर्गों की उलमाए उम्मत की पढ़ रहे थे, वो नहीं मान रहे। लेकिन जो घर से गाड़ के खड्डी पर लाए हैं ना ज़ाहरी और बातनी नबूवत, वो हमें पेश कर रहे हैं। उसके बारे में सीधा सा सवाल है, भाई अपने किसी बाबे की किताब से ये ज़ाहरी और बातनी नबूवत हमें दिखाओ। भाई जो बात बैठे बैठे घड़ी है ना, वो तो कुछ भी नहीं होती। बात तो वो होती है, हम जो है हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम जब गए हैं वहां दिल्ली में, तो दिल्ली की मस्जिद पर खड़े होकर ऐलान किया था मैं अहले सुन्नत के अकायद पर कायम हूं। हम वो अकायद जो मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के हैं अहले सुन्नत के अकाबरीन की किताबों से दिखा देते हैं। ज़फरुल्लाह बरेलवी साहब ने जो खड्डी पर ताज़ा ताज़ा अकायद गढ़े हैं, वो किसी अहले सुन्नत के अकाबर से हमें दिखा दें। हम जिस खत्म नबूवत को मानते हैं वो हम अहले सुन्नत के बड़े बड़े अकाबर की किताबों से दिखा देते हैं। इन्होंने जो नबूवत की किस्में गढ़ी हैं, ये अहले सुन्नत के अकाबर की किसी किताब से दिखा दे। मिसाकुन नबीयीन के बारे में जो इनकी सारी कहानी का महवर है, इनको बार बार दलाइल दिए जा चुके हैं कि मिसाकुन नबीयीन जो है वो कुरान करीम में दो जगह पर आया है। जो जो सुन रहा है वो अपने पास नोट कर ले, जो गैर अहमदीन के पीछे आए हैं वो भी नोट कर लें। और जहां ज़फरुल्लाह बरेलवी साहब आपको मिले, ये गैर अहमदियों का काम है, अहमदियों ने तो इनकी कहानी याद कर ली हुई है कि इनसे पूछें सूरत नंबर 3 है, आल इमरान है, आयत नंबर 81 उसमें मिसाकुन नबीयीन का जिक्र है। एक सूरत नंबर 33 अल अहज़ाब आयत नंबर 7 में मिसाकुन नबीयीन का जिक्र है। अब जो मिसाकुन नबीयीन पेश करते हैं उसमें कहते हैं जी वो मिसाक सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिया गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो अहद नहीं लिया गया। हम इनको बारहा दलील दे चुके हैं इनके बाबों की किताबों से, जिसका ये इनकार नहीं कर सकते कि वो मिसाक सारे नबियों से लिया गया था। जब तक अगला रसूल नहीं आ जाता था, पिछले रसूल का फर्ज था कि अपने से पिछले अंबिया की तस्दीक करे और आने वाले नबी जो था सच्चा नबी उसकी पेशगोई करे, जिससे वो तस्दीक में शामिल हो जाता था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब आए हैं उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम की तस्दीक की है, इसलिए वो नबी बने हैं। अगर वो मूसा अलैहिस्सलाम का इनकार करते वो कभी नबी ना बनते। और उन्होंने अपने आने वाले नबी की पेशगोई भी फरमाई है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई जान उन्होंने फरमाई है, तो खुद ब खुद वो उनकी उम्मत में शामिल हो गए हैं। अगर इनकी तारीफ के मुताबिक किसी नबी को मानना ही उम्मत में शामिल होता है तो वो तो पहले से उम्मत में शामिल है। जब वो पेशगोई करते हैं मेरे बाद नबी आएगा, तो उनको नहीं पता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं और वो मक्का में तशरीफ लाएंगे और वो सच्चे नबी होंगे, तो वो तो खुद ब खुद उम्मत में शामिल हो गए। तो बाद में वो कौन सा नया उन्होंने कोई फॉर्म फिल करना है उम्मती होने के लिए? वो तो पहले ही उनके उम्मती हैं और पहले ही वो नबी हैं। नबी अपनी जिंदगी में ये दलील हमें कुरान से चाहिए कि जिंदा हो नबी अभी, और अपनी जिंदगी के अंदर उसे नबूवत छीन ली जाए, कि जिंदगी में उससे नबूवत के इजहार का हक छीन लिया जाए कि अब तुमने छुप छुप कर जो है ना वो नबी बनना है, अब तुमने जाहिर नहीं करनी अपनी नबूवत। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद उनके पास तशरीफ लाता है और उनसे पूछता है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क्या आप नबी हैं, तो उसका क्या जवाब देंगे वो कि नहीं मैं नबी नहीं हूं, या ये कहेंगे हां जी मैं नबी हूं? अगर वो कहें कि हां जी मैं नबी हूं तो ज़फरुल्लाह बरेलवी के साहब वो काफिर हो गए, क्योंकि ये कहते हैं कि उनको अल्लाह की तरफ से नबूवत के इजहार की इजाजत नहीं होगी,
کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ہم مانتے ہیں تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا جو ہے، ان پر ایمان لانا، ان میں سب سچے انبیاء پر ایمان لانا شامل ہے یا نہیں شامل؟ یہ ہر چھوٹے بڑے تھوڑا سا علم رکھنے والے مسلمان کو پتا ہے کہ جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں تو تمام انبیاء کی نبوت کی صداقت پر ایمان لانا اس میں شامل ہوتا ہے، ورنہ کلمہ ہوتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، عیسیٰ رسول اللہ، موسیٰ رسول اللہ، ابراہیم رسول اللہ، پھر تو لمبا 200-300 صفحوں پر وہ کلمہ ہو جاتا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایمان لانا ہے جب ہم کہتے ہیں لا الہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو محمد رسول اللہ میں عیسیٰ رسول اللہ بھی شامل ہوتا ہے، موسیٰ رسول اللہ بھی شامل ہوتا ہے، ابراہیم رسول اللہ بھی شامل ہوتا ہے۔ کسی ایک نبی کی نبوت کا انکار بھی کفر ہے، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے منکر ہو کر کافر ہو چکے ہیں۔ ان کے نکاح اپنی بیگمات سے ٹوٹ چکے ہیں، ان کو چاہیے کہ نکاح دوبارہ کر کے دوبارہ وہ اصل عقیدہ جو اہل سنت کا عقیدہ تھا، جو قرآن میں لکھا ہے اور رسول کے فرمان میں لکھا ہے، وہ دنیا کے سامنے پیش کریں۔ ہاں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میر بھائی میرا ایک سوال ہے چھوٹا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ جو نکاح ٹوٹے ہیں یہ الفی لگانے سے جڑ جاتے ہیں؟ نہیں، یہ حلالہ کرنے کے بعد یہ دوبارہ ہوں گے، یہ لیکن الفی لگانے سے نہیں جڑتے؟ نہیں، کوئی الفی نہیں، الفی سے نہیں جڑ سکتے۔ ہاں جی، نہیں، اس میں تصحیح کر لیں، اگر تو عدت کے اندر رجوع ہو جائے تو پھر اور بات ہے، اگر عدت کے بعد ہو تو پھر حلالہ۔ تو ان کی عدت میں حل گزر چکی ہے، تو اب وہ طریقہ جو ہے وہ صرف حلالے کا۔ میری خدمت حاضر ہے اس کے لیے بٹ صاحب۔ محترم، آپ نے وہ گناہ ضرور کرنا ہے۔ نہیں، اللہ کے مسلمان رسول صلی اللہ علیہ کام وسلم آتا ہے، میں نے کام ایک منٹ سن لیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے اور کروانے دونوں پہ لعنت ڈالی ہے۔ اب کون کون امیدوار ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ آ جاؤ بھائی۔ اچھا جی، میں حلالہ نہیں کرنا چاہتا، ویسے اگر ان کی بیوی چاہے تو شادی کر سکتی ہے۔ اچھا چلیں وہ چھوڑے، میں نے سمجھا کہ شاید شاہ صاحب آج نا دفتر سے بول رہے ہیں تو میں اس لیے آیا تھا۔ سیفی صاحب آپ ایک دفعہ نا اپنا واٹس ایپ چیک کریں۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ نبی نہیں ہوں گے، تو نبی کو نبوت سے معزول کرنا یہ کفر ہے۔ نہیں، یہ ارے بٹ صاحب جواب دیں۔ وہ بٹ صاحب ہاں وہ دونوں باتیں کر رہا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے۔ میں نے کہا ہاں بھائی اتفاق ہے اس بات سے، مجھے کوئی اختلاف نہیں اگر یہی تیری رائے ہے۔ 2 قدم آگے چل کر کہتا ہے کہ ایمان صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر آنا ہے، وہی رسول ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نبی نہیں ہوں گے۔ اب بتاؤ ایسے آدمی کا کیا کرے جو دونوں باتیں کہہ رہا ہے؟ اچھا، اس لیے میں نے کہا ہے کہ وہ اس سے پہلے کیا وضاحت کریں جی تو وہ ایک دفعہ لیں کہ نیکسٹ ٹائم سارے بھائی یاد رکھیں جب بھی شاہ صاحب سے بات ہو پہلے نا سن لیں آپ، اس سے پہلے کہ آپ وضاحت کر دیں۔ وہ کہتے ہیں وہ باطنی طور پر نبی ہوں گے اور ظاہری طور پر نبی نہیں ہوں گے، یعنی کہ وہ ہوں گے نبی لیکن اس کا اعلان نہیں کریں گے، یہ ہے ان کی وضاحت۔ نہیں، میں اس لیے جو سوال کرنے لگا تھا، اگر وہ سن لیتے تو یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ محترم جو بھی بھائی سن رہے ہیں، جب بھی شاہ صاحب سے بات ہو تو ان سے نیکسٹ ٹائم یہ پوچھ لیں کہ یہ کون سے گروپ سے تعلق رکھتے ہیں۔ بریلویوں کے 2 بڑے مشہور گروپ ہیں، ایک جو ہے وہ کہتا ہے کہ اگر تم اول الخلق مانو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ ختم نبوت کے خلاف ہے، اس لیے کہ 1,24,000 پیغمبر کم و بیش وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ دوسرا گروہ جو ہے اس کا موقف، اور وہ بھاری اکثریت میں ہے، اس کا موقف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اول النبیین ہیں۔ وہ روایت ہے، اس پہ میں بحث نہیں کرتا کہ محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے، یہ مانتے ہیں اور اپنی کتابوں میں وہ دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اول النبیین ہے تو دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ پھر وہ خاتم النبیین کیسے ہو سکتے ہیں۔ تو ان سے یہ پوچھ لیں کہ یہ کون سے گروہ کے ساتھ تعلق ہے۔ اشرف سیالوی تحقیقات اس کی کتاب ہے، اور اسی طرح مولانا سعید اسد صاحب ہیں، ان کی ایک کتاب ہے۔ اور دوسرا گروہ جو ہے وہ ان کے مخالف ہے، ان کی کتابیں ہیں تنبیہات، ارفع و درجات، نبوت مصطفیٰ، ہر لمحہ ہر آن، اسی طرح اور 2-3 کتابیں ہیں۔ تو ان سے یہ ضرور پوچھ لیں کہ یہ کون سے گروہ میں شامل ہیں، جو اول النبیین مانتے ہیں ان میں ہیں یا جو 40 سال بعد نبی مانتے ہیں ان میں ہیں۔ تو دوسرا مجھے آج ایک اور افسوس بھی ہوگا کہ ان کی ایک مریدنی جو ہے
وہ آج ان کے ہاتھ سے نکل گئی، اس لیے کہ وہ جو ختم نبوت کی اور اسی آیت میثاق النبیین کی تفسیر اور تشریح کر رہی تھی، وہ یہی کہہ رہی تھی کہ ہر نبی سے اپنے آنے والے بعد میں آنے والے نبی کے لیے یہ میثاق لیا گیا ہے، یعنی کہ پہلا نبی جو ہے وہ مبشر ہے اور دوسرا جو ہے اس کا مصدق ہے، اور اسی طرح درمیان والے جو ہیں وہ مبشر بھی ہیں اور مصدق بھی ہیں، تو ایک مریدنی تو آج ان کی گئی۔ اچھا میں بھی اج کل بیعت لے رہے ہیں، کوئی دس دیو کون؟ میں حاضر جناب۔ تہاڈی تو پکی واقف ہے امیر صاحب۔ تسی بھی عبید رانا صاحب مرید نہیں ہو، میں تانوں مرید سمجھدا رہا۔ نہیں تسی بیعت نہیں نا لیندے، پہلے اسی بیعت دا اعلان پہلی واری کیتا کدی میں پہلے سب تو پہلے میر بھائی صرف مریدنیوں کی لے رہے ہیں۔ آہو تسی بھی نویں آئے ہو، نہیں لینی تے مریدنی ہے تے میں صرف بیعت لینی ہے، میں اپنی بیعت ضائع کرنی۔ میر بھائی عامر نذیر چلے گا؟ نہیں میں جڑے نے نا ہاں خنزیر مارن واسطے چلے گا، کیونکہ مسیح تے مہدی دا کام سی خنزیراں نو مارنا، تے او دے بعد پھر ظاہری گل ہے اودی جماعت نے بھی خنزیراں نو مارنا ہی ہے، تے اونوں اسی مار کے گٹر چ سٹ دیتا ہے۔ جی بات یہ کہ نئی بندوق خریدے نا تو عامر نذیر جیسے خنزیر ساتھ ملتے ہیں کہ مار کے ذرا چیک کرو صحیح کام کریے کہ نہیں۔ نہیں، جس دوست نے بات کی ہے کہ میر صاحب فلاں بندے کی بیعت لیں گے، تو انہوں نے صرف جو مونس ہیں ان کا ذکر کیا ہے، جو درمیان والے ہیں ان کا ذکر نہیں کیا انہوں نے۔ ہاں ہاں سچ ویکھیا جی بٹ صاحب میں نے سوچ سمجھ کے بات کی تھی، میں نے کہا بیچ کی اچھا میں کیٹیگری ایک چلے بات گی یا کر نہیں۔ کے نا تھوڑا وے ہو جاؤں گا، مجھے صرف ایک بات بنتی، آج میں سکرولنگ میں تھا، اس ٹائم کوئی لائیو نہیں بیٹھا تھا، میر بھائی شاید بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ رباب صاحبہ اپنی بروڈ پہ یہ فرما رہی تھیں کہ آئندہ جدوں تسی مرزائیاں دی براڑ تے جاؤ نا تے دیکھو کہ تہاڈا بندہ پھس رہا وا یا جواب نہیں بن رہا، تے دوجا بندہ چھیتی نہ اتر جاوے تو تے جا کے لطیفے سننے شروع کر دے۔ امیر رباب صاحب یہ تبلیغ کرتے ہیں، صبح کی بات ہے، پھر انہوں نے لطیفہ بھی سنایا صحیح۔ ویسے نا عبید رانا صاحب تانوں میں دس دیاں، اے جڑا ادھا گھنٹہ نا ظفر اللہ بریلوی صاحب سانوں لطیفہ ہی سنا کے گئے نے، ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲਤੀਫੇ رکھے ہے۔ چل مجھے اجازت ہے، میرا آئی ڈی ادھر ہی، میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں انشاءاللہ۔ اچھا میر بھائی میرا ایک سمپل سوال تھا، سیفی بھائی بات کر رہے تھے، میں نے پوچھنا چاہ رہا تھا، شاہ صاحب پہلے ہی چلے گئے ہیں، کہ ان کے مطابق جب حضرت عیسیٰ واپس آئیں گے تو جب ان سے کوئی عیسائی وہ کہتے ہیں کہ جی عیسائیوں کو کہیں گے جی مسلمان ہو جو and all that right، تو جب وہ پوچھیں گے اگر وہ نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کر سکتے جی جی تو ان کی بات وہ کیوں مانیں گے اور مانیں گے کیسے کہ وہ نبی ہیں؟ ہاں بالکل۔ اچھا اس میں یہ ہے کہ وہ تو جو ظفر اللہ بریلوی صاحب نے جو پنچر تیار کیا ہے نا، پھر سنن کیوں نہیں دندے وچ ٹوک دے کیوں؟ نہیں اسی تے سننا چاہنے ہو، آپ ہی نس جاندے نے، اتوں بھی نس گئے نے، تین ہی نس گئے نے وچ راہ چ گل چھڈ کے۔ پہلا مبشر حسین بریلوی صاحب نو نسن دی عادت سی، ہن ظفر اللہ صاحب آئے نے وہ بھی نس جاندے نے گل راہ چ چھڈ کے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ آج ٹک ٹاک السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اب کیا تختی پہ لکھ کر دیں؟ نہیں اور نوے نوے مسلمان ہوئے نے، انہوں نے کہا کہ بھائی جا کے تین ہی پہلا سلام کرنی، ایک کر ہی رہ گئی جناب تھوڑی۔ ہاں جی ٹھیک ہو، بتاؤ کیا بات ہے؟ سلامی کرنے آئے تھے بس؟ بولیں بھائی، وہ میر بھائی کی آپ نے ساری بات بھی خراب کر دی یار، اچھی والی بات بتا رہے تھے وہ۔ چلو مائک میوٹ کیتا ہے۔ اچھا ہے تے تسی کہہ رہے سو جی عیسائی پوچھن گے تے وہ کی کرن گے، میں تے اگے ہی کہہ دیتا ہے کہ حقیقت اسلام دا جڑا عقیدہ ہے او دے مطابق نبی جڑا ہے نا وہ اپنی ساری زندگی نبی رہندا ہے، نبی ریٹائر نہیں ہوندا۔ اے انہاں نو غلط کسے نے اطلاع دے دیتی ہے کہ نبی ریٹائر ہو جاندا ہے۔ تسی ویکھو کہ ایک انج اصطلاح جیڑی ہے ریٹائرمنٹ دی تے پوری ہوندی ہے کہ ایک فرض کرو فوجی ہے، فوج دے وچ میجر ہے، وہ جدوں ریٹائر ہو جاندا ہے نا تے اونوں پھر بھی لوگ میجر صاحب کہہ کے بلاندے نے ہوندی ہے۔ تے او مائک میوٹ کر دیا کرو جناب، جڑا اوتے ہوندا ہے نا بندہ، السلام مائک کر لیا کرو۔ ایک منٹ یار رکھو۔ اچھا یار جتنی دیر میر بھائی بات کر رہے ہیں کسی کو اوپر نہ لیں۔ ہاں تے او دا میں عرض پہ کرنا وا کہ جب کوئی میجر ہے نا، وہ فوج کے اندر میجر ہوتا ہے، جب وہ ریٹائر ہو جاتا ہے نا اس کو بھی لوگ میجر صاحب کہتے ہیں۔ اب وہ پریکٹیکلی میجر ہوتا نہیں ہے، وہ حاضر سروس نہیں ہوتا، لیکن کسی وقت وہ میجر رہا ہوتا ہے، وہ اصل میں ریٹائر ہو گیا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے نبوت کے بھی ریٹائرمنٹ کا پروگرام بنایا ہوا ہے۔ میں خود گواہ ہوں، میں بہت چھوٹا سا ایک بچہ تھا جب میں نے کسی مولوی نے مجھے کہا جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، ہم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو میں نے اسے پوچھا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے، تو اس نے کہا تھا ریٹائر نبی، اور یہی ان کا عقیدہ ہے 100%۔ اس کے الفاظ یہ بدل لیں، جو مرضی کر لیں،
कि अब मेजर जो होता है वो होता तो मेजर ही है, लेकिन वो रिटायर होता है। यही इनका अकीदा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में है। ये इंतहाई मज़का खेज और कुरान करीम के खिलाफ अकीदा है, क्योंकि नबी अपनी जिंदगी में नबी ही रहता है और वो अपनी नबूवत कभी छुपाता नहीं। नबी पर नबूवत का इजहार फर्ज है। अगर नबी अपनी नबूवत छुपाए और उसका इजहार ना करे, ये मौलवियों का अकीदा है कि अगर किसी मौलवी से कोई इल्म पूछा जाए और वो उसको छुपाए तो वो गूंगा शैतान होता है। तो अगर नबी अपनी नबूवत छुपाए तो वो क्या होगा? तो इन्होंने मजाक बना दिया हुआ है। वो कहता है खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। ये अपने अकीदों के मुताबिक कुरान की तहरीफ करते हैं। कुरान के मुताबिक जिस दिन ये अपने अकीदे बनाएंगे उस दिन ये सारा कुछ ठीक हो जाएगा। और यही मसीह और महदी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम का पैगाम था कि कुरान की तरफ वापस आओ, कुरान की असल तालीम की तरफ वापस आओ। इन्होंने अपने गलत अकीदे नहीं छोड़ने। जैसे एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है ना, ऐसे ही एक गलत अकीदे को कायम रखने के लिए 100 गलत अकीदे और बनाने पड़ते हैं जो खुद इनके अकाबरीन के खिलाफ हैं। हम उनके हवाले पेश करते हैं, उसको ये मानते नहीं, घर में खड्डी से नया अकीदा बना के ले आते हैं। सवाल ये है कि रसूल क्या होता है? रसूल इसम मफूल है, जिसको अल्लाह ताला भेजे वही रसूल होता है। जाए सारा कुरान पढ़ लें, रसूल किसको कहा गया है? जिसको भी अल्लाह ताला ने दुनिया की हिदायत के लिए भेजा है वो अल्लाह ताला का रसूल है। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो उनको कौन भेजेगा? अल्लाह भेजेगा ना। किस लिए भेजेगा? दुनिया को गुमराह करने के लिए या दुनिया की हिदायत के लिए? 100% दुनिया की हिदायत के लिए भेजेगा। तो 100% वो अल्लाह के रसूल होंगे जब आएंगे, उसी कायदे कुलिये के मुताबिक जिसके मुताबिक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल क्यों है? क्योंकि उन्हें अल्लाह ने भेजा है दुनिया की हिदायत के लिए। जिस रसूल कायदे कुलिये तारीफ के मुताबिक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आते हैं उसी कायदे कुलिये और रसूल के मुताबिक वो भी अल्लाह के रसूल होंगे। फिर नबी क्या होता है? जब भी ये कहीं किसी को मिले इनसे पूछें भाई रसूल की तारीफ करें, नबी की तारीफ करें। अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब ने लिखा है नबी का मतलब है वो जिस पर अल्लाह ताला इल्म गैब जाहिर करे वो नबी है। तो क्या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला इल्म गैब जाहिर करेगा या नहीं करेगा? वही करेगा कि नहीं करेगा? कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला 3 तरीके से इंसान के साथ कलाम करता है, यानी उस पर इल्म गैब जाहिर करता है। वो उन तीनों तरीकों में से एक तरीका वही है और खुद अल्लाह के रसूल ने लिखा हुआ है। सही मुस्लिम की हदीस है जिसमें 4 दफा नबीउल्लाह कहा गया है और 1 दफा लिखा है कि सुम्मा औहल्लाहु अलैहि इज औहल्लाहु इला ईसा, जब अल्लाह ताला ईसा की तरफ वही करेगा और वही के अल्फाज लिखे हैं, जिसे साबित होता है कि अल्लाह ताला उन पर वही भी करेगा, इल्म गैब भी साबित करेगा, जिसे साबित होता है कि वो हकीकी नबी होंगे, उनकी नबूवत छीनी नहीं जाएगी इनके अकीदे के मुताबिक जैसे ये अकीदा रखते हैं। अब अल्लाह के रसूल से हमने साबित कर दिया, कुरान से साबित होता है रसूल वो है जिसको अल्लाह ताला भेजे हिदायत के लिए। ये जो मन गढ़त इन्होंने नए पंक्चर बनाए हुए हैं ना कि जनाब वो ऐलान नबूवत नहीं करेंगे, वो अपनी नबूवत छुपाएंगे, या वो ज़ाहरी नबूवत नहीं होगी वो बातनी नबूवत होगी, ये सब पंक्चर हैं जिसका कुरान से इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। अभी बात करें, मैं दोबारा करता हूँ बात। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। सभी साहब वो देख लिया आपने तो उसमें से 1-2 पढ़ दे, मेरा ख्याल है कि बेहतर है बल्कि दिखा दें अगर दिखा सकते हैं तो। दूसरी बात ये दिखाने अभी दिखाने का जो ऑप्शन है ना वो पता नहीं क्या इसमें हो नहीं रहा है। मैंने भी अपना जो रेफरेंस है वो इनको उमर भाई को भेजा था जिसमें इजमा हो चुका था उम्मत का इस बात के ऊपर के बाद नुज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम नबी होंगे, ठीक है ना? नहीं ठीक है, चले वैसे उसमें से कोई एक पढ़ दे ताकि पता हो जो सुन रहे हैं उनको, उनके लिए ना। शाह साहब तो चले गए हैं लेकिन जो सुन रहे हैं कम से कम उनके लिए। चले मीर साहब ने दिखाया, जरा बड़ी कर दे स्क्रीन इनकी। अच्छा ये देखें, ये वो मिसाकुन नबीन है जो कुरान करीम में सूरत आल इमरान में लिखा हुआ है, और ये है सूरत अल अहज़ाब 33 नंबर आयत के अंदर वो मिसाक जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है व इज़ अख़ज़ना मिनन नबीना मिसाकहुम। ये उसी मिसाक का अल्लाह ताला जिक्र कर रहा है कि जब मैंने नबियों से मिसाक लिया और कुछ नबियों का नाम भी ले दिया, व मिन नूहिन व मिन का, तो अल्लाह ताला फरमाता है वो वादा मैंने तुमसे भी लिया था। व मिन नूहिन व इब्राहीम व मूसा व ईसा इब्न मरियम व अख़ज़ना मिनहुम मिसाकन गलीज़ा। तो साफ इसमें से पता चलता है, ये देखें यहाँ लिखा हुआ है सूरत अल अहज़ाब है 33 नंबर सूरत है, आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला ने कैटेगोरिकली
यानी इबारतुन नस है कि अल्लाह ताला ने ये मिसाक, ये वादा खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी लिया था। इससे ज़फरुल्लाह बरेलवी साहब का वो पंक्चर जो है वो उखड़ के वहां हवा में चला जाता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिसाक नहीं लिया गया था, जब कुरान की आयत में कैटेगोरिकली इबारतुन नस के तौर पर लिखा है कि वो मिसाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी लिया गया था। तो जब ज़फरुल्लाह बरेलवी साहब इसका इनकार करते हैं तो 100% वो कुरान का इनकार करते हैं, यानी वो खुद अपने गलत अकीदे नहीं छोड़ना चाहते, कुरान को झूठा साबित करने की कोशिश करते हैं, कुरान को छोड़ देते हैं। ये वो हदीस है जनाब सही मुस्लिम की जिसके अंदर 4 दफा नबीउल्लाह कहा गया है, और उसके साथ ये भी लिखा हुआ है इस हदीस के अंदर कि अल्लाह ताला उनको मबूस करेगा, अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मबूस करेगा। कुरान करीम के अंदर जब अल्लाह ताला ने ये बात बताई है, ये देखें यहां लिखा हुआ है, ये इस जगह पर लिखा हुआ है कि हुवा कज़ालिका इज़ बाअसल्लाहु अल मसीह इब्न मरियमा, कि ऐसा हो रहा होगा फिर अल्लाह ताला ईसा इब्ने मरियम को मबूस करेगा। ये बाअसा नबी बनाने के लिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इस्तेमाल हुआ है। तो यहां लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला मसीह इब्ने मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मबूस करेगा। फिर इसी हदीस के अंदर 3-4 जगह पर जब अल्लाह के रसूल ने ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है तो उनको नबीउल्लाह ईसा कहा है। नबीउल्लाह ईसा, नबीउल्लाह ईसा, नबीउल्लाह ईसा। अल्लाह का रसूल ईसा अलैहिस्सलाम को नबीउल्लाह ईसा, नबीउल्लाह ईसा, नबीउल्लाह ईसा कहकर पुकारता है। ज़फरुल्लाह बरेलवी साहब ना तो ये देखें ये अल्लाह की बात मानने को तैयार हैं, ना ही रसूल अल्लाह की बात मानने को तैयार हैं। अल्लाह कहता है वो अहद मैंने लिया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ये कहते हैं हमने नहीं मानना कुरान। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह उनकी तरफ वही करेगा, वो नबीउल्लाह है, नबीउल्लाह है, नबीउल्लाह है, नबीउल्लाह है। ये कहते हैं हमने नहीं माननी अल्लाह के रसूल की बात। तो यही तो हम कहते हैं कि ये 72 गुमराह और जहन्नमी फिरके हैं जो अल्लाह और उसके रसूल की बातों से दूर चले गए हैं। अपने नफ्स की ख्वाहिशात को इन्होंने खुदा बना लिया है और एक दूसरे को इन्होंने अपना रब बना लिया है। ये ना अल्लाह की बात को मानने के लिए तैयार है, ना अल्लाह के रसूल की बात मानने के लिए तैयार हैं। और वही आयत जो ये पेश करते हैं उसके बारे में इनके बाबों ने जो लिखा हुआ है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं कि इनके बाबों ने उसके बारे में लिखा है। ये तफसीर इब्ने कसीर है, वो मैं आपको दिखाता हूं। तफसीर इब्ने कसीर के अंदर ये आप देख सकते हैं, ये कोई भी जाके ये वाला एडिशन जो है वो निकाल सकता है। ये इसका मैं आपको टाइटल पेज वगैरह भी दिखा देता हूं। इसके अंदर इसी आयत के नीचे ये देखें, ये ऊपर आयत लिखी है और ये नीचे वो वाली जगह है जहां 520 नंबर सफ़ा पर तफसीर इब्ने कसीर के अंदर ये आपको नजर आ रहा है। और इसका मैं टाइटल भी आपको दिखा देता हूं। ये वाला टाइटल है, किताबो सुन्नत पर ये पड़ी हुई है, कोई भी जाकर इसको चेक कर सकता है और आपको पता चल जाएगा कि ये ज़फरुल्लाह बरेलवी साहब कैसे अवाम को झूठ बोलकर धोखा देने की कोशिश करते हैं और ये बातें अवाम से छुपाते हैं, जैसा कि अवाम को कभी पता नहीं चलेगा। ये एडिशन है जी, जो भी इसको देखना चाहे देख सकता है। तफसीर इब्ने कसीर किताबो सुन्नत.com पर पड़ी हुई है। वहाबी इसको बहुत ज्यादा मानते हैं ऑथेंटिक इस तफसीर को। तो इस तफसीर का ये अगला देख लें, ये उन्होंने किताबो सुन्नत वालों ने अंदर ये लगाया हुआ है इजाजतनामा, और ये मोहम्मद जूनागढ़ी का तर्जमा है, जुबैर अली ज़ई की तहकीक है और ये उसका सारा एडिशन वगैरह लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। जिल्द नंबर 1 है इसकी, कोई भी जाकर वहां से डाउनलोड कर सकता है। तो ये आप देख सकते हैं, इसका मैं आपको अब दिखाता हूँ। ये जो है सफ़ा नंबर 520। हाँ जी सलीम, इसमें एक वजाहत मैं कर दूं कि ये जो इसके बाकी एडिशन है ना अब जुबैर अली ज़ई की, उसमें ये जो आप उन्वान दिखा रहे हैं ना, ये अब उन्होंने निकाल दिया हुआ है। ये मैं क्या वजाहत कर दूं मैं। और दूसरी बात है कि शाह साहब ने अन्नबीयीन में से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकालने के लिए सूरत अल बकरा की आयत नंबर गालिबन 61 है, उसका हवाला दिया था। हालांकि उस फिर आप समझ नहीं आती कि उनको मैं आलम कहूँ, नादान कहूँ या जानबूझ के गलती करने वाला कहूँ। उसी में उसकी वजाहत जो है वो खुद अल्लाह के कलाम में मौजूद है कि उससे कौन से अंबिया मुराद है, ना कि सारे अंबिया। लेकिन अगर उनकी दलील मान ली जाए और अन्नबीयीन में से बाज़ अंबिया को निकाल दिया जाए, तो अगर कोई यही दलील ख़त्मुन नबीयीन में से बाज़ नबियों को निकाल दे तो फिर वहाँ पे क्या करेंगे?
تو خدا کے لیے اللہ کا کلام جو ہے اس کے ساتھ دھوکہ بازی نہ کریں. اور اسی طرح ان کو یہ جو آپ تفصیلی روایات دکھا رہے ہیں نا، ان کو حدیث دکھائی گئی تھی کہ یہ میثاق جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لیا گیا ہے. وہ کنز الاموال کی روایت جو ہے وہ ان کو دکھائی گئی تھی، وہ دیگر کتب میں بھی موجود ہے. لیکن اس کے باوجود یہ ان کا اصرار ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ میثاق نہیں لیا گیا. قرآن مجید میں 2 ہی جگہ پہ میثاق النبیین کا ذکر ہے. کوئی بھی بندہ جس کو یہ ہماری بحثوں کا علم نہیں ہے وہ پورا قرآن مجید شروع سے لے کے آخر تک پڑھ جائے. 2 ہی جگہ پہ میثاق النبیین کا ذکر ہے. سورۃ آل احزاب میں اشارتاً ذکر کیا گیا ہے، اور سورۃ آل عمران میں وہ تفصیل ہے کہ وہ الفاظ کیا ہے. اور اسی طرح جو تفصیلی روایات ہیں ان میں ان کی مریدنی کا عقیدہ جو ہے وہ اس لحاظ سے بہتر ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عہد لیا گیا اور عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لیا گیا. لیکن ان کے استاد جو ہیں وہ اس بات کو نہیں مانتے. تو اسی طرح وہ تفسیر مظہری کا جو حوالہ ہے وہ ابھی ان کو فی الحال نہیں دکھانا. وہ شاہ صاحب جس دن دفتر میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی دکھایا جائے گا ان کو. نانو منتل ہوگا نہ رادا ناچے گی. اچھا، میں یہ عرض کر رہا تھا یہ تفسیر ابن کثیر ہے، اور کتاب و سنت والے اگر اس کو اڑا بھی دیتے ہیں تو یہ میرے پاس پڑی ہوئی ہے، یہ والا ایڈیشن کتاب و سنت.com پر بھی پڑا ہوا ہے. صفحہ نمبر 520 ہے، جلد نمبر 1 ہے. لکھا یہ ہوا ہے، یہ نیچے اگر آپ کو 1 منٹ ٹھہریں، یہ جناب ادھر سے میں اس کو پڑھتا ہوں. یہ وہی ہے آل عمران آیت نمبر 81 اور 82. تو یہاں سے میں پڑھ رہا ہوں. لکھا ہے سلیمیر بھائی. ہاں جی، یہ شاہ عبدالعزیز صاحب آئے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان سے بات کر لیں. کوئی بات نہیں، ان کو ذرا میوٹ کریں. صرف میں یہ والا ایک تھوڑا سا حصہ پڑھوں گا، پھر ان سے کرتے ہیں بات. ٹھیک ہے ٹھیک. اچھا، یہ لکھا ہے جی، اس آیت کی نیچے تفسیر میں لکھا ہے یہ ہر نبی کو اپنے بعد والے نبی اور رسول پر ایمان لانے کا حکم. آیت 81-82 یہاں بیان ہو رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام سے اللہ نے وعدہ لیا جب کبھی ان میں سے کسی کو بھی اللہ تبارک و تعالی حکمت اور کتاب دے اور وہ بڑے مرتبے تک پہنچ جائے، پھر اس کے بعد اسی کے زمانہ میں رسول آ جائے، تو اس پر ایمان لانا اور اس کی نصرت امداد کرنا اس کا فرض ہوگا. یہ نہ ہو کہ اپنے علم نبوت پر نظر ڈال کر اپنے بعد والے نبی کی اتباع اور امداد سے رک جائے. یہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہو رہا. ہر نبی کو کہا تھا کہ جو تمہارے بعد نبی آنا ہے اس کی امداد اور نصرت تم نے کرنی ہے اور اس پر ایمان لانا ہے. ان سے کہا کہ کیا تم اقرار کرتے ہو اور میرا بوجھل مضبوط ہے تو میثاق لے رہے ہو؟ سب نے کہا ہاں ہمارا اقرار ہے. تو فرمایا گواہ رہو، میں خود بھی گواہ ہوں، اب اس عہد و میثاق سے جو پھر جائے وہ قطعی فاسق، بے حکم اور بدکار ہے. اب یہ 2 روایات ہیں جن کے حوالے نیچے لکھے ہوئے ہیں، تبری میں یہ حوالہ ہے. وہ 2 روایات یہاں لکھی ہوئی ہیں. پہلی روایت ہے حضرت علی ابن طالب اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اللہ نے ہر نبی سے عہد لیا کہ اس کی زندگی میں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے اللہ تو اس پر فرض ہے کہ وہ آپ پر ایمان لائے اور آپ کی امداد کرے. یہ ایک روایت ہے. دوسری روایت میں ہے اور اپنی امت کو بھی یہی تلقین کرے کہ وہ حضور پر ایمان لائے اور آپ کی فرما برداری میں لگ جائے. اب دوسری روایت ہے طاؤس، حسن بصری اور قتادہ فرماتے ہیں نبیوں سے اللہ نے عہد لیا کہ ایک دوسرے کی تصدیق کریں. مائک میوٹ کریں جناب شاہ صاحب آپ. اللہ نے ہر نبی سے عہد لیا کہ ایک دوسرے کی تصدیق کریں. کوئی اب یہ 2 باتیں لکھ کر، یہ 2 موقف لکھ کر، وہ آگے جو ابن کثیر ہے وہ کہتا ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ تفسیر اوپر کی تفسیر کے خلاف ہے بلکہ یہ اس کی تائید کرتی ہے. اسی لیے حضرت طاؤس سے ان کے لڑکے کی روایت مثل روایت حضرت علی اور ابن عباس کے بھی مروی ہے. اس کے بعد یہ لمبی روایت ہے جس کے بارے میں نیچے لکھا ہے کہ وہ ضعیف ہے. اس میں بھی یہی لکھا ہے کہ مسند احمد، یہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تورات کا صفحہ لائے تو اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو ان کے پاس کوئی چارہ نہ ہوتا کہ میری پیروی کرتے. تو اب یہاں سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ بھی موقف پایا جاتا تھا اور یہ بھی موقف پایا جاتا تھا. اس کو کبھی ظفر اللہ بریلوی صاحب بیان نہیں کرتے کیونکہ ان کا مقصد عوام کو دھوکہ دینا ہوتا ہے. ہمیشہ کہتے ہیں جی مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی کتاب دیکھو جی. بھائی کتاب میں جو لکھا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کا موقف ہے. جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے ہر نبی پر فرض تھا کہ وہ ایک دوسرے کی تصدیق کریں
اور اپنے بعد میں آنے والے نبی پر ایمان لائیں، اس کی مدد کریں۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو سب نبیوں پر فرض تھا کہ ان کی تصدیق کریں۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب اللہ تعالیٰ کسی کو بھیجے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر کوئی آ جاتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھا کہ اس کی تصدیق کریں اور اس کی مدد کریں۔ اگر یہ بات درست نہ ہوتی تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابن سیاد کے پاس کیوں گئے تھے؟ کیوں جا کے اس کی نبوت جو ہے اس کو چیک کرتے تھے؟ اور جب اس نے کہا کیا آپ مجھ پر ایمان لائے تو کیوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں ہر اللہ کے سچے نبی پر ایمان لایا؟ ان کو کہنا چاہیے تھا میں تو خاتم النبیین ہوں بھائی، میرے علاوہ تو کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا میرے بعد، اب تو ختم نبوت ہو گئی ہے، اب تو جناب یہ تو گستاخ رسول ہے، اس کی گردن اتارو۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ تو یہ بات حوالہ یاد رکھیں، جب بھی ظفر اللہ بریلوی صاحب کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں اس کے سامنے یہ روایت پیش کریں۔ اور یہ ایک تفسیر سے میں نے اس کی تھوڑی سی تفسیر بتائی ہے، جون سی مرضی تفسیر اٹھا کر دیکھ لیں، تفسیر والوں نے دونوں موقف پیش کیے ہیں اور ان کی نظر میں دونوں موقف ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہے۔ اب وہ بنیاد ہی ختم ہو گئی جو ظفر اللہ بریلوی صاحب نے بنائی تھی اپنے اس جو پنکچر انہوں نے تیار کیا ہوا ہے اس کو پیش کرنے کے لیے۔ تو جب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جب وہ احتمال آ جائے تو استدلال ختم ہو جاتا ہے، تو ان کا تو احتمال جو ہے وہ ساتھ ساتھ صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ ختم ہو گیا ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ کہتے ہیں جی چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول ہیں اور وہ ساری دنیا کی طرف رسول ہیں، اس لیے اب بعد میں آنے والا نبی نبوت ظاہر نہیں کر سکتا۔ بھئی حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف رسول تھے کہ نہیں تھے؟ جب حضرت ہارون علیہ السلام ان کے ساتھ نبی بنے ہیں تو کیا حضرت ہارون نے اپنی نبوت ظاہر کی ہے یا نہیں کی؟ ان کے نبوت ظاہر کرنے سے کیا حضرت موسیٰ کی نبوت اڑ گئی تھی یا ان کی نبوت ختم ہو گئی تھی؟ وہ بھی بنی اسرائیل کی طرف رسول ہی رہے اور حضرت ہارون بھی ان کے ساتھ بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے اللہ تعالیٰ نے، لیکن اس سے کسی کی نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کی طرف رسول ہیں، لیکن ان کے بعد اگر کوئی نبی ان کے تابع آ جائے جو ان کی شریعت پر عمل کرتا ہو، اس سے ان کی نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور وہ جو پنکچر انہوں نے تیار کیا تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ ابھی میں مائک میوٹ کرتا ہوں، بات کر لیں جو کرنی۔ ہاں جی السلام علیکم سلیم صاحب۔ اچھا میں یہ کچھ بات کر سکتے ہیں امیر صاحب اگر آپ جی شاہ صاحب ایک منٹ میں چھوٹی سی بات کر لوں اس کے بعد آپ کر لیں۔ جی ایک منٹ رک جائیں عبدالعزیز صاحب، ایک منٹ رک جائیں بس، ایک منٹ رک جائیں بس، جہاں اتنا وقت رکے ہیں ایک منٹ اور صحیح بس۔ اکثر یہ بات کی جاتی ہے کہ بریلویوں کے عقائد جو ہیں وہ 80-90% جو ہیں وہ شیعہ عقائد سے ملتے ہیں۔ تو یہ جو انہوں نے عقیدہ ظاہر کیا ہے کہ نبی ہو لیکن وہ اپنی نبوت کا اظہار نہ کہ، تو یہ شیعہ عقیدہ ہے کہ بعض نبی ایسے ہوتے ہیں جو صرف اپنی ذات کے لیے نبی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بار بار ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بریلویوں کے اکثر عقائد جو ہیں بلکہ 80 سے 90% جو عقائد ہیں وہ شیعوں سے ملتے ہیں۔ جی شاہ صاحب اب آپ بات کر لیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں نا کہ آپ لوگ جو بات کر رہے ہیں نا وہ بات کوئی تک نہیں بناتی۔ مثال اس کی ایسے آپ لے لینا کہ مثال کے طور پر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے زمانے میں فرعون بھی دعویٰ کر لیتا کہ میں بھی نبی ہوں۔ اب موسیٰ علیہ السلام مثال کے طور پر ان کے پاس جائیں تو کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی نبوت مان لی؟ نہیں 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 نہیں، عجیب بات ہے، بات یہ نہیں ہو رہی ہے۔ نہیں 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 نہیں، بات یہ نہیں، ہم نے کبھی یہ کہا، ارے بھائی بات ہی نہیں کہی ہے ہم نے، وہ کیوں زبردستی کی مثالیں دے رہے ہو بھائی آپ؟ ارے سنوں کیا جب وہ بات ہی نہیں ہے کیوں سنوں بھائی؟ جب مجھے چنے خریدنے ہی نہیں ہے تو زبردستی بھائی خرید لو نہیں نہیں، وہ یہ بات کہہ رہے، وہ یہ بات، ارے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو بدستور نبی ہوں گے، اور جب ایک نبی کے زمانے میں کوئی دوسرا نبی آ جاتا ہے تو وہ نبی اس کی تصدیق کرتا ہے، تائید کرتا ہے۔ اگر یہ دستور نہ، اب سن لے ادھر بات سنو نا، میری سنو، اپنے دہی بلے رکھو ابھی، ابے دہی بلے رکھو اپنے سنبھال کے، بات تو سنو نا، تو کیا سنو جب تم نبی ہیں کہ نہیں ہے؟ ہاں بالکل ہے، نبی ہیں کہ نہیں ہے؟ ہاں بالکل ہے۔ تو کیا وہ آج کے زمانے میں نبی ہیں؟ وہ تو فوت ہو چکے ہیں نبی تو، لیکن ہے نا، نہیں نبوت ختم نہیں، نبوت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسی، عیسیٰ علیہ السلام کے بھی ایسی، سن تو لینا، آج نہیں ہے کا کیا مطلب؟ جہاں بھی ہے نبی تو ہے نا۔ ابھی آپ نے خود کہا کہ اب ابھی نہیں ہے، ابھی آپ نے خود، میں نے کب کہا؟ میں نے تو یہ کہا کہ ابھی موجود نہیں ہے وہ، میں نے یہ کب کہا کہ وہ نبی نہیں ہے؟ مسئلہ ہے تم لوگوں کا، آپ نے کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے آپ کے ساتھ۔ نبی ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل نبی ہے، بالکل نبی ہے، بالکل نبی ہے، ابھی ہیں، ابھی بھی نبی ہیں۔
अब कौन सा नबूवत छीन गई उनकी? कि अभी नहीं है, अभी आपने कहा कि अभी मैंने कहा अभी मौजूद नहीं है वो यहाँ। अरे मैंने कहा अभी यहाँ मौजूद नहीं है, जिंदा नहीं है वो। आप खुद कंफ्यूज हो, आपको पहले कमाल हो भाई, आप इजराए नबूवत खुद समझ लो। अजीब लोग हो यार। अरे भाई बात ही नहीं चल रही इजराए नबूवत की, तुम्हें बात पता नहीं है, हमें आकर ढोल ताशे पीट रहे हो यहाँ। 2 किस्म का जवाब आपने दे दिया है। मैंने ये कहा है कि जिंदा नहीं है, आपने कहा कि वो, मैंने ये कहा है कि वो नबी नहीं है, मैंने ये कहा है वो नबी नहीं है। खुद कंफ्यूज हो, खुद कंफ्यूज। अरे कंफ्यूज आप हो रहे हैं, नस्वार लगा रखी है क्या? मैं फिर पूछता हूं, पूछो। मूसा अलैहिस्सलाम नबी हैं या नहीं है? बिल्कुल नबी हैं, हाँ बिल्कुल नबी हैं। क्या कहा मैंने क्या कहा? नहीं, जिंदा मौजूद नहीं है वो, नबी है। लेकिन सैफी भाई बड़ी माजरत, मैं बीच में बोल रहा हूँ, इस खबीसुल फितरत इंसान से बात नहीं करें प्लीज। इसको बोलें कि पहले जाके हजरत मसीह मौला इस्लाम की इंतहाई गुस्ताखाना तस्वीरें जो वीडियोस बनाई हुई हैं तस्वीर से और गालियां भरी हैं, वो पहले रिमूव करें। बिल्कुल, मैंने अभी देखा है, अभी नीचे किसी ने लिखा है और मैंने देखा वहां जाके। सही है। इसे यही नहीं पता चल रहा है मैं किस चीज की नफी कर रहा हूँ, किस चीज का इस बात कर रहा हूँ। ऐवे ही आकर अपने मेरे चने ले लो, मेरे चने ले लो, खाने ही नहीं है चने भाई। नहीं तो वो क्या करे, अब उसने खरीदे हैं चने, वो तो बेचेगा। बात कुछ और चल रही है मेरा यार, कह कुछ और रहा है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैं वो पढ़ देता हूँ, मैं वो हवाला पढ़ देता हूँ। हाँ जी, ये है जी किताब नुज़ूल के बाद। जी एक मिनट उससे पहले ना आपको एक मशवरा है कि बेलपूरी खाया करें तो चने भी उसमें आ जाते हैं। बात ही नहीं चल रही है, वो पता नहीं अपनी तरफ से बातें बनाकर साला हमारे सिर चढ़ा जा रहा है। ये है जी किताब नुज़ूल के बाद ईसा अलैहिस्सलाम के मशागल, ठीक है ना। ये तसनीफ है मुफस्सिर आज़म शेखुल हदीस वल कुरान हजरत मौलाना मोहम्मद फैज़ अहमद उवैसी रिजवी दामत बरकातुहुम आलिया। एक तो अगर किसी राइटर को इनका नाम लिखने के देना, उनके नाम लिखने के भी पैसे लें। इतना लंबा नाम है ये, इसकी तो पेमेंट बनती है भाई। अच्छा, इसके सफ़ा नंबर 39 पर वो लिखते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से नबूवत मुनक़ता हो जाएगी, फलिहाजा वही के नुज़ूल का तसव्वुर क्या है। ये सवाल पूछा गया उनसे कि भाई जब ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत मुनक़ता हो जाएगी तो फिर उनकी जो वही उनके ऊपर नाजिल होगी, फिर उसकी क्या हैसियत है, उसको किस तरह से जो है ना वो लोगों ने डील करना है या समझना है। तो वो जवाब देते हैं कि जो नबी से नबूवत का जवाल जायज़ जाने काफिर है। वही बात जो इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह ने कही थी कि जो शख्स ये कहे कि बाद नुज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम नबी नहीं होंगे, वो पक्का काफिर किताब है। ये इमाम जलालुद्दीन सूती की किताब का तर्जमा है ये, और ये फैज अहमद वासी बहुत बड़ा आलिम है, इसने सैकड़ों के हिसाब से किताबें लिखी हैं, बहुत बड़ा मुनाज़िर था और बरेलवी है, बरेलवी। इसलिए कि किसी नबी की नबूवत कभी मुनक़ता नहीं हुई, यहाँ तक के मौत के बाद भी इनक़ता मुहाल है। ये कहना कि नबूवत का इनक़ता किसी न किसी वक्त हो सकता है, कुफ्र है। नबी से नबूवत के मुनक़ता होने पर कोई दलील नहीं, बल्कि उनकी दायमी नबूवत की दलील है। इस गलत ख्याल के रद्द के लिए काफ़ी है। फिर आगे अगले सफ़े पर वो लिखते हैं, उसका खुलासा मैं बता देता हूँ। कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अगर मूसा, इब्राहिम, नूह और आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी बबूस हो जाते ना, तो भी वो बदस्तूर नबी ही रहते। ये बई नहीं वही बात है जो मैंने क्या नाम इनके सामने पेश करी थी। क्या नाम इनका, ये जलालुद्दीन सूती का जो है अरबी का रिसाला अल-अलाम, पूरा नाम। हाँ, अल-अलाम उसी का अल-अलाम बिन नुज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम, ये उसी का तर्जुमा है। अच्छा, ये उसी का तर्जुमा है। हाँ, वो कह रहा है नुज़ूल का, बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही। बड़ी मुफीद है ये, कीदों को ऐसे उड़ाती है, इनके जो भी पंक्चर है ना वो उड़ाती है। ये किताब ही काफी है, ये पूरी किताब तर्जुमा है उसका, और करने वाला बरेलवियों का बहुत बड़ा मुनाजिर था इसके। ये तो सामने मक्खियां हैं इसके सामने। कहता है हिम्मत है तो कॉल उठाओ, अगर तुमने अपने बाप का दूध पिया है तो जहालत ना दिखाओ, घर जाओ, खाओ पियो और सो जाओ। ये पक्की बात है कि ये कोई शिया है, इसलिए कि बाप का दूध जो है ना वो शियों की रिवायत में है कि अबू तालिब ने आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना दूध पिलाया था, वरना हमारे यहाँ तो माँ का दूध होता है। सही बात, वो निकल गया जुबान से। वो जब हमारे यहाँ वो सहारनपुर में जब हम थे ना, जब हमें किसी से कोई काम कराना नहीं होता था
لیکن پھر اس کو وہ کام کہنا ہوتا تھا تو پھر اسی طریقے سے کہتے تھے. وہ اگر کر بھی سکتا ہوگا نا اس کام کو تو پھر وہ کرتا نہیں تھا. چلے بہرحال بہرحال یہ لوگ پہلے چلیں جی. اور اپنی کہاں گئے پروفائل کے تھے؟ اوپر گندی گندی ویڈیوز چڑھاتے ہیں یار. پہلے کچھ تھوڑی سی شرم سیکھ لو, کچھ حیا کر لو, کچھ خدا کا خوف کر لو. دیکھو یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا جو ہیرا منڈی میں کام کرتے ہیں, ان کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں یار. تم لوگ تو کوئی اصول ہی نہیں ہے, ان سے بھی گئے گزرے لوگ ہو تم لوگ. پتہ نہیں کیا لوگ ہیں یار, یہ ان کو شرم نہیں آتی ہے. کہ آپ ایسے نہ کہا کریں, وہ ان کے وہاں مائیں بہنیں ہوتی ہیں, آپ ڈائمنڈ مارکیٹ کہہ لیا کریں. ہاں یہ بھی ٹھیک ہے. جو بادشاہی مسجد کے پیچھے کام کرتے ہیں ان کے اصول ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ بھائی. بے اصول لوگ, نہ ان کی ایک زبان ہے نہ ان کا مسجد کے پیچھے نہیں, وہ باشر مسجد کی سائڈ پہ. اچھا نیچے ڈال کر بیٹھا ہوا ہے ریکویسٹ. اس نے کیا ٹھیک ہے رانا صاحب, سمجھ گئے. آج کل نا آپ ان سے کسی سے بھی 3-4 بندے جو ہیں ان سے عقیدہ پوچھ لیں ختم نبوت کا, ہر بندہ اپنا ختم نبوت کا ایک علیحدہ عقیدہ بتاتا ہے. اور دوسری بات جو ہے یہ غور کر کے دیکھیں کہ اب یہ وہ جو سورۃ الاحزاب والی آیت ہے نا وہ پیش ہی نہیں کرتے خاتم النبیین والی. اس سے تو بھاگتے ہیں. بٹ صاحب کل کی بات ہے, پرسوں کی بات ہے, ایک بندہ مجھے کہتا ہے کہ تم سورہ احزاب کی طرف آؤ گے, میرے وہاں نہیں آنا بھائی. نہیں محترم, وہ میں وہی بتا رہا ہوں کہ آپ سن لیں کہ حالانکہ کہتے ہیں کہ یہ قطعی الدلالت ایک ہی آیت ہے, باقی جو ہے وہ اشارت النص ہے, اقتضاء النص ہے یا دلالت النص ہے. یہ ایک آیت ہے جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ قطعی الدلالت ہے. اب آپ ان سے کبھی ان کے منہ سے, کم از کم مجھے پچھلے کچھ دنوں سے یہ اتفاق ہوا ہے, مجھے نہیں پتا کہ بھائیوں کو بھی اتفاق ہوا ہے یا نہیں, اب یہ اس آیت کا ذکر تک نہیں کرتے اور جو باقی دلیلیں بنانے کی کوشش کرتے ہیں وہ خود ان کے اپنے عقیدے کے مطابق دلیل نہیں بن سکتی, اس لیے کہ عقیدے کے لیے دلیل جو ہے وہ قطعی الدلالت ہونی چاہیے جس میں کسی قسم کی تعویل جو ہے وہ ممکن نہ ہو. تو یہ جو اب دوسری آیات پیش کرتے تو وہ تو ویسے ہی دلیل نہیں بنتی. تو یہ اصول یاد رکھ لیں کہ عقیدے کے لیے قطعی الدلالت ہونی چاہیے جس میں کسی قسم کی کوئی تعویل جو ہے وہ نہ چلتی ہو. تو وہ تو دوسری اب قرآن کی کوئی یاد پیش کر ہی نہیں سکتے. ساری میرا آئی گلا خراب ہے. اور مزید ایک اور بات جو ہے اس میں یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ 4-5 ان میں سے لے لیں اور ایک کو دوسرے کا عقیدہ نہ سنائیں, ان کو کہیں کہ اپنا عقیدہ ختم نبوت بیان کرو. یقین کریں کہ ان کے 5 میں سے کسی ایک کا عقیدہ جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ نہیں ملے گا. اب ایک نیا عقیدہ میں نے سنا ہے, وہ کہتا ہے جی میرا ختم نبوت کا عقیدہ سن لو کہ میرا ختم نبوت کا عقیدہ یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کسی نئے نبی کو مبعوث نہیں کرے گا. حالانکہ یہ بھی اس کا عقیدہ غلط ہے, اس لیے کہ یہ جو ابھی مسلم کی حدیث دکھائی گئی ہے جس کا بار بار ہم ذکر کرتے ہیں اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا ذکر ہے. اب کہیں گے کہ یہ تو پرانے نبی ہیں, وہ پرانے نبی اب نہیں ہیں, اب ان کو ایک نئی قسم کی نبوت ملے گی کہ وہ رسولن بنی اسرائیل ہوں گے بھی اور نہیں بھی ہوں گے. اور یہ ایک قسم کی نئی نبوت ہے اور اس کا بھی انشاءاللہ میرے پاس میرا خیال ہے کہ حوالہ پڑا ہوا ہے کہ ان کو ایک نئی قسم کی نبوت جو ہے وہ دی جائے گی. تو یہ جو اب انہوں نے نیا عقیدہ یہ بھی گھڑا ہے سن لیں, وہاں پہ ان کے کافی شاگرد بھی تھے اور شاگردیاں بھی تھی, تو ان کو بتا دوں کہ یہ جو بھی عقیدہ گھڑا ہے اللہ کے فضل سے احمدیوں کا, اس کے پاس بھی تم سے پہلے جواب موجود ہے. گھڑو جتنے عقیدے گھڑ سکتے ہو تم, اللہ کے فضل سے قرآن و حدیث سے ہم تمہیں باہر بھاگنے نہیں دیں گے اور اسے ہم نکلنے نہیں دیں گے. بالکل. اچھا ابھی اچھا اسلام احمدیہ بھائی, سیفی صاحب آپ کے پیچھے کافی آواز آ رہی تھی بریلویوں کی, لگتا ہے آپ نے ان کو سلا دی ہے. وہ تو جب اس کو بھائی تم ظفر اللہ شاہ کو اس طرح سے بولو گے اور ایسی ایسی باتیں کہو گے تو یہ خاموش بیٹھیں گے یہاں, کبھی بھی نہیں. یہ بات بھی ہے. چلے اچھا بھائی, یہ عبد الرحمان لغاری بھائی آپ آ جاتے ہو یار, آ کر بیٹھ جاتے ہو, انمیوٹ کرو, کیا بات کرنی ہے کیا نہیں کرنی ہے. وہ جیسے نئی نویلی دلہن ہوتی ہے وہ اپنی نت سنوارتی ہے نا بار بار, آپ کا وہ حساب ہے, جا رہے ہو آ رہے ہو, آ کر سلام کر دو بیٹھ جاتے ہو. السلام علیکم. وعلیکم السلام رانا شکیل صاحب. سیفی صاحب, رانا صاحب, کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے, اللہ کا شکر. آپ سنائیں بھائی. اللہ شکر ہے.
अच्छा एक चीज बड़ी माजरत शकील भाई, अपना उबैद राना भाई, मैंने बरेलवियों का जो जिक्र किया था उसमें से आपको निकाल दिया था। कोई मसला नहीं। अच्छा मजे की बात सुनी, मैं आपको एक मजे की बात, राना साहब को देखा मुझे बात याद आ गई। आप बहुत सारे मैंने राजपूत देखे। अच्छा एक वक्त था, मेरे एक बहुत क्लोज अच्छे दोस्त है फैसलाबाद के, और मेरे साथ एयरफोर्स में जॉब करते थे, वो कादियानी थे। और जब उन्होंने मुझे बताया ना कि मैं कादियानी हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में जारी बात है लोग अहमदी इतना नहीं कहते, वो पता चल जाता है, वो वर्ड ही ऐसा यूज करते कादियानी है, वो अहमदी वगैरह का लोगों को इतना नहीं पता है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ ना, मैं क्या है राजपूत भी होते हैं मर्दई? कहते क्यों भी होते हैं? तो अब मैं एक मिनट रुको। अच्छा यार इसे अब्दुल रहमान लिगारी को यार बार बार मत लो, मैं नीचे उतार रहा हूँ, फिर कोई ऊपर बिठा लेता है उसे। ओहो सॉरी, चले ये आगे दोस्त हैं समी खान साहब। 50 बार नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इतनी दफा तो ईसा अलैहिस्सलाम भी ऊपर नीचे नहीं होंगे भाई, जितनी दफा ये हो चुका है। वो एक्सरसाइज कर रहा है, डॉक्टर ने कहा है कि दिन में 1000 दफा ऊपर नीचे आना जाना है। जी समी खान साहब अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी आप बात करें, मुझे इजाजत दें, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं देखता हूँ ज़फरुल्लाह साहब कहाँ, मैं उनके पीछे जा रहा हूँ। जज़ाकल्लाह मीर साहब, जज़ाकल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नहीं वो डंडे के बगैर भी भाग जाते हैं। अच्छा चलो ठीक हो, वो सिर्फ आपको देख के ही भाग जाते हैं भाई। नाम ही काफी है। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी समी खान।